جاننا چاہیں گے آپ کا بچپن کیسے گزرا، کہاں گزرا؟ 45 سال پیچھے چلی جاؤں، اور جس علاقے سے میرا تعلق ہے KP سے، اور وہاں پہ آپ خواتین کے حوالے سے ترقی اور ان کا تعلیم حاصل کرنا، پروفیشنلی جابز کرنا، اور ایک اسٹیریوٹائپس جو جابز ہیں جو ایکسیپٹڈ تھی اس زمانے میں، آپ ڈاکٹر بن جائیں، آپ ٹیچر بن جائیں، لیکن اس سے ہٹ کے ایسی فیلڈ سلیکٹ کرنا جو کہ اس زمانے میں، بلکہ ابھی بھی شاید ان علاقوں میں ایک سوشل سٹگما سمجھا جاتا ہے۔ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا جس میں کہ آپ گاؤں سے نکل کے شہر کی طرف آئیں؟ فارچونیٹلی ابھی ہمارے سب بہن بھائی چھوٹے ہی تھے، تو میرے فادر ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اوپر آسمان سے زمین پہ آ کے ہم سب ہی گرے۔ میں بڑی تھی، اور ان کی جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو پھر ڈیفینیٹلی وہ کوئی کچھ عرصہ، کچھ مہینے سروائیکل انجری تھی، کوڈنٹ موو، تو اس وقت پھر وہ ان کی پھر الٹیمیٹلی ڈیتھ ہو گئی چند مہینوں کے بعد۔ آئی واز دا اوور آل دین انچارج۔ اس وقت پھر بھاگ جاتے ہیں سارے ارد گرد لوگ، پھر تو کوئی نزدیک نہیں آتا۔ ہیومن کیپٹل پاکستان کی CEO ہیں، یہاں تک پہنچنے کا سفر اگر آپ اپنا بتائیں۔ 4 جگہوں پہ میں نے ہیڈ کیا ہے اداروں کو۔ میں نے اپنا جو آغاز کیا تھا وہ ایک نیشنل آرگنائزیشن سے کیا تھا جو نیشنل لیول پہ کام کر رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے 2 انٹرنیشنل اداروں میں کام کیا۔ اس کے بعد ایک ادارہ ہم نے بنایا جو کہ پاکستان کے اندر بھی آپریٹ کر رہا ہے، اور جس کے انٹرنیشنلی بھی ڈفرینٹ کنٹریز میں اس کے چیپٹرز ہیں۔ کسی بھی ادارے کو لیڈرشپ کا وین چلاتا ہے، لیڈرشپ چلاتی ہے، اور اس کے بعد اسکلفل، کمیٹیڈ، ڈیڈیکیٹڈ ٹیم چلاتی ہے۔ جب آپ نے اپنی ٹیم کو چوز کیا، جیسے آپ نے بتایا ابھی، کن چیزوں کا خیال رکھا گیا؟ کسی ادارے کو چلانا ہے تو وہاں کا بیسٹ جو ہے ہیومن ریسورس، جس کا کہ ایپٹیٹیوڈ، ایٹیٹیوڈ اور ان کی ٹیکنیکل سکلز، وہ 2-3 چیزیں آپ کو ضرور دیکھنی ہوتی ہیں۔ بہت سارے اداروں کی سربراہی آپ نے کی ہے، ٹیم ہائرنگ اور ٹیم فائرنگ کا آپ کا فلسفہ کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کلیئرٹی پہلے ٹیم ہائرنگ میں ہی دیکھ لیں۔ میں نے جتنے لوگوں کو ہائر کیا، میں نے 2 چیزیں بہت دیکھیں۔ میں نے شاید اسکل بھی دیکھی، لیکن اسکل کے ساتھ ساتھ میں نے ان کا ایٹیٹیوڈ اور ایپٹیٹیوڈ زیادہ دیکھا ہے۔ جینون سیلف برانڈنگ کا فارمولہ کیا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو برانڈ کے طور پہ بنانا چاہتا ہے، اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے، کوئی سوچتا ہے کہ آئی شوڈ بی اے برانڈ، کتنا ٹائم پیریڈ لگتا ہے، کیا رولز ہونے چاہیے، اور آج کے دور میں سوشل میڈیا کو جیسے آپ نے یوز کیا، کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ ہوگی؟ السلام علیکم، میں ہوں نعمان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں نعمان خالد انسائٹس۔ خاتون کمزور ہوتی ہے یا طاقتور ہوتی ہے، ایموشنل ہوتی ہے یا ریئلسٹک ہوتی ہے؟ بس آج اسی پہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں افشاں تحسین صاحبہ۔ افشاں صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور بہت اچھے سے ہوں۔ تھینک یو ویری مچ ہمیں ٹائم دینے کا۔ آپ کا افشاں صاحبہ میں نے پروفائل دیکھا ہے، کیریئر دیکھا ہے، بہت ساری کامیابیوں سے بھرا پڑا ہے، بہت ساری اچیومنٹ ہے، بہت بڑی اسٹرگل ہے۔ یہ جو بڑی کامیابیاں ہوتی ہیں نا، یہ بڑے چیلنجز کا پیش خیمہ ہوتی ہیں، آپ کو چیلنجز بھی فیس کرنے پڑتے ہیں۔ آج ہم آپ کی جستجو، آپ کی جدوجہد، آپ کے کیریئر پہ بات کرنا چاہیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ آپ نے یہ سب کچھ کیسے کیا۔ مگر اس کا آغاز جو ہے، ہر کہانی کا ایک نقطۂ آغاز ہوتا ہے، کہیں سے شروع ہوتی ہے۔ جاننا چاہیں گے آپ کا بچپن کیسے گزرا، کہاں گزرا، کہاں رہتی تھی؟ کیونکہ جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کے علاقے کا، آپ کے بچپن کا، آپ کے کلچر کا اثر اس پہ ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ نعمان، اور بہت ہی آپ نے امپورٹنٹ مجھے لگتا ہے کہ اسپیکٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں جرنی کے حوالے سے یہ بات بتاؤں جو کہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے اور قرآن میں بھی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو وہ جو پروسیس ہوتا ہے نا کہ وہ مشکل اور وہ پہاڑ پہ چڑھنا، اور اس وقت لگتا ہے کہ یہ بس زندگی میں بہت ہی مشکلات ہیں، لیکن اگر آپ کنسسٹنٹ ہیں، پرسویرس ہیں، اور ایک اپنے گول کو سامنے رکھ کے اگر آپ چلے جا رہے ہیں تو پھر منزل بہت آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ کہ یہ جرنی کس طرح سٹارٹ ہوا، کہاں سے سٹارٹ ہوا، آپ نے کس طرح سے یہ تمام منزلیں طے کیں، کون کون سے چیلنجز آئے، تو میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہوں گی کہ یہ جرنی بہت زیادہ چیلنجنگ تھا۔ آج کل کے زمانے میں جب آپ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، اتنی ساری انفارمیشن ہے، بہت ساری تبدیلی آ گئی ہے، بہت ساری چیزیں آسان ہو گئی ہیں، لیکن اگر میں آج سے کوئی 30 سال، 40 سال، 45 سال پیچھے چلی جاؤں، اور جس علاقے سے میرا تعلق ہے KP سے، اور وہاں پہ آپ خواتین کے حوالے سے ترقی اور ان کا تعلیم حاصل کرنا، ان کا پروفیشنلی جابز کرنا،
اور ایک اسٹیریوٹائپس جو جابس ہیں جو ایکسیپٹیڈ تھی اس زمانے میں، یا آپ ڈاکٹر بن جائیں، آپ ٹیچر بن جائیں، لیکن اس سے ہٹ کے ایسی فیلڈ سلیکٹ کرنا جو کہ اس زمانے میں، بلکہ ابھی بھی شاید ان علاقوں میں ایک سوشل اسٹگما سمجھا جاتا ہے. تو یہ بہت ساری مشکلات تھیں مجھے کہنا چاہیے. لیکن مشکلات کے ساتھ ساتھ ایک جو بلیسنگز ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر خوش قسمتی سے آپ کو ایسے والدین مل جائیں جو کہ بہت پروگریسو ہیں مینٹلی، جو کہ اپنی بہت ساری چیزیں جو ان کی زندگی میں وہ کمیاں تھیں وہ اپنے اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وہ کامیابی کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ میری جو زندگی میں جو سب سے بڑی خوش قسمتی تھی کہ میرے والدین جن کی سوچ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنی پوری سوچ، اپنی وہ جو تربیت تھی وہ میرے اندر ایک ٹرانسفارم کی. اور میں جس طرح کی اپنی والدہ، اپنے والد جس طرح ان کے اثر میں رہی، اور بچپن سے لے کے جیسے جیسے میں بڑھتی گئی، اور جو انہوں نے مجھے کانفیڈنس دیا، جو سپورٹ دی، مجھے لگتا ہے کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں میں ان کی وجہ سے ہوں. تو آپ کے پیرنٹس جو ہیں پروگریسو تھے؟ بہت پروگریسو تھے، بلکہ اتنے پروگریسو تھے کہ میں آپ کو تھوڑا لائٹر نوٹ پہ بتاؤں کہ میں 4 بھائیوں کی بہن تھی. میری ایک بہن بہت بعد میں ہوئی. اور میرے والد اتنے پروگریسو تھے کہ گاؤں میں جب سب لوگ پردہ کرتے تھے، مطلب برقع کرتے تھے، اور لڑکیوں کو کوئی اتنا بہت زیادہ نہیں پڑھایا جاتا تھا، اور میرے والد اس سے بالکل فرق تھے. اور میرے جو آپ کو چھوٹے چھوٹے بال نظر آ رہے ہیں اس بچپن سے ہی ہیں، مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ کب سے میرے یہ بال چھوٹے چھوٹے ہیں. اور اس زمانے میں جب ہمارے جس شہر میں رہتی تھی، چھوٹا شہر تھا اس زمانے میں، تحصیل تھا، تو جب پہلی دفعہ انگریزی اسکول کی اوپننگ ہوئی تو وہاں کوئی لڑکی نہیں تھی، تمام لڑکے تھے. اور میرے والد نے مجھے پھر اس اسکول میں پڑھایا. اس کلاس میں صرف میں ہی ہوتی تھی، اور بہت بعد میں پھر ایک بچی پنجاب سے ٹرانسفر ہو کے آئیں تو آئیں. تو اس زمانے میں میرے والد کو بہت زیادہ باتیں گاؤں میں سننا پڑتی تھیں. اور وہ میں اب سوشل میڈیا پہ ورڈ تو نہیں یوز کر سکتی، زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں، ایسے لوگ جو بھی ایک ورڈ نامناسب سا ہوتا ہے. تو اس زمانے میں کہ یہ تو ایسا ہو گیا ہے، تو ویسا ہو گیا ہے، تو لڑکی کو اس نے کیا بنا دیا، اس کو تو لڑکوں میں پڑھا رہا ہے. میں سائیکلنگ بھی کرتی تھی، تو وہ ان کی جو ہے نا، ان کے چھتری، جو والد کی چھتری تھی ان کے سائے میں، تو وہ تمام سپورٹ میرے والد نے جو ادروائز آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بڑی باتیں بھی سننی پڑا کرتی تھی، مجھے بھی سننی پڑا کرتی تھی، ایک تو اپنے بات ہے نا بزرگوں سے بھی. کہ یہ باتیں آپ کو سننا پڑتی تھی، ایک ہوتا ہے کہ وائلنس فیس کرنا پڑتا ہے، ایسا بھی کچھ تھا؟ دیکھیں، جب تک میرے والد حیات رہے ڈیفینیٹلی ان کے سامنے تو نہیں، لیکن ان سے ہٹ کے رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں، کہیں گئے ہیں، آئے ہیں، وہ ایک ڈیفینیٹلی ایک سوشل اسٹگما تھا، وہ بہت زیادہ فیس کرنا پڑا. اور اس کا میری پرسنالٹی پہ افیکٹ بھی بہت آیا. میں دکھی خاموش، ایک بالکل ہی، مجھے یاد ہے کہ میں بہت زیادہ ہنستی بھی نہیں تھی کیونکہ مجھے اتنی باتیں سننا پڑتی تھیں. اور جب آپ بہت ینگ ہوتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے رویے ایسے کیوں ہیں، لوگ یہ بڑے جو آپ سے عمر میں بڑے ہوتے ہیں آپ کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں. اور آپ کو اتنی میچورٹی بھی نہیں ہوتی کہ وہ آپ جا کے بتائیں اپنے والد کو، والدہ کو بھی یہ باتیں بتائیں کہ یہ ہو رہا ہے. بس آپ بلی ہو رہے ہوتے ہو لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. آج میں بلینگ پہ بہت بات کرتی ہوں تو میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کے بھی کرتی ہوں کہ بچے کو یا ٹین ایجر کو اس وقت یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہ سارا امپیکٹ ڈیفینیٹلی ہوتا تھا، لیکن اس میں یہی ہے کہ آپ کے والد والدہ آپ کو اس وقت ایک چھتری کی طرح آپ کو سیکیور کرتے ہیں. اسکول کا ماحول کیسا تھا؟ اسکول کا ماحول جو ہے وہ اچھا تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں میٹرک تک کبھی سیکنڈ بھی نہیں آئی تھی. الحمدللہ میں فرسٹ ہمیشہ سے اپنی کلاس میں پوزیشن لیتی تھی. پھر اپنے اسکول کے اندر میں ہیڈ گرل بھی تھی، بلکہ کالج میں اور یونیورسٹی تک میرے الحمدللہ یہ پوری سیش میری بیچز سے بھری ہوتی تھی. ڈبیٹر بھی تھی، اور بہت ساری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی میں بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی تھی. اس لیے اپنی ٹیچرس کی بھی بہت فیوریٹ ہوتی تھی، اپنی پرنسپلس کی بھی بہت فیوریٹ ہوتی تھی. تو وہ مجھے بڑی سپورٹ ملی. اور میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سناؤں کہ ابھی میں اسکول میں ہی تھی، تو اب ظاہر چھوٹے شہروں میں، گاؤں میں آپ ابھی 14 15 16 17 سال میں ہوتے تو آپ کے رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اسکول میں بھی آتے ہیں. تو مجھے یہ بات آج بھی یاد ہے کہ وہ ایسے میرے ساتھ بھی بہت ہوتا تھا. تو وہ میری جو پرنسپل تھیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے ایک دن مجھے بلایا اور بٹھایا. تو انہوں نے کہا تو میری بیٹیوں جیسی ہے، چونکہ جب اسکول بنا تو ہم اس کا فرسٹ بیچ تھے. تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہماری خواتین بھی ہے، وہ تو بیٹا آپ میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ نے بہت آگے جانا ہے. تو یہ چھوٹا شہر ہے، یہاں لوگ بچیوں کی جلدی شادیاں کر دیتے ہیں، وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے، لیکن آپ نے اس چیز پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا، آپ نے پڑھنا ہے اور کچھ بننا ہے.
تو مجھے یاد ہے کہ وہ جو آپ کے اساتذہ بھی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ باتیں بتاتے ہیں، تو وہ بالکل میری والدہ بھی کی بھی یہی سوچ تھی، تو وہ میرے دماغ میں ایک انٹرنلائز یہ چیز ہو گئی تھی. تو ڈیفینیٹلی جب آپ کو اتنے اچھے اساتذہ ملیں گے تو پھر کوئی یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ پھر آگے آپ کی ڈائریکشن جو ہے اس میں کسی قسم کی گڑبڑ ہو. سو اگر اس کو انالائز کیا جائے تو آپ کو سپورٹ آپ کے پیرنٹس سے تھی، آپ کے ٹیچرس سے تھی، آپ کے سسٹم سے تھی، اور جو چیلنجز تھے وہ باتوں کی صورت میں بزرگوں کی طرف سے، علاقے کے لوگوں کی طرف سے تھی. سے باتوں کی صورت میں نہیں، بلکہ جب آپ میٹرک کے بعد آپ آگے میں نے کہا پڑھنا ہے تو پھر بہت ساری پھر ریلیٹیوز اور بہت سارا پھر آ گئے پھر کہ یہ تو مطلب بغیرتی ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ سارا پروسیس سے پھر گزرے، بالکل ایسے گزرے، اور کہ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا، آگے تو یہ نہیں پڑھنا. جیسے ایک آپ کو پتہ ہے گاؤں میں ہوتا ہے کہ پھر آپ کے سب سے امیجیٹ آپ کے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، ریلیٹیوز ہوتے ہیں، پھر وہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کے بھائیوں کو پھر کہہ دیا جاتا ہے غیرت کے نام پہ. وہ سارے پروسیس بہت مشکل وقت تھا، اس سارے پروسیس سے میں گزری ہوں. لیکن یہ ہے کہ والدہ اور میں خود بھی ایک طرح کا ایک جو ہوتا ہے نا کہ انسان کے اندر اگر ایک جذبہ ہے، سوچ ہے، کوئی پیشن ہے، کہیں آپ نے سوچا ہوا ہے آپ نے کہیں پہنچنا ہے، اور جو آپ کو اپنے ارد گرد ڈسپیرٹیز نظر آتی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس طرح کی زندگی نہیں گزارنی، تو پھر کتنی بھی مشکلات کیوں نہ ہو، آپ بڑے ثابت قدمی سے آگے پھر چل سکتے ہیں. یعنی کہ جو یہ غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ کردار لوگوں کی باتوں کا ہوتا ہے جو کہ ایموشنل کرتے ہیں آپ ہی کے فیملی ممبرس کو. دیکھیں میں خود چائلڈ رائٹس کی بندی ہوں، چائلڈ رائٹس پہ کام کرتی ہوں، تو آپ کے جو ٹین ایج بچے ہوتے ہیں نا، ان کو آپ کہیں بھی کسی بھی طرح ان کا مائنڈ سیٹ آپ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. وہ ایموشنل ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، اس وقت ان کی اتنی ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں، آپ ان کو غیرت کے نام پہ کہیں پہ بھی لے جا سکتے ہیں. دیکھیں یہ جو سوسائڈ بامبرز بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں، تو اس ایج میں آپ بچوں کو کسی بھی قسم کی آپ ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے میک اور بریک کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہتھیار یہی ہوتے ہیں، ڈائریکٹ اگر آپ کو ڈائریکٹ افیکٹ نہیں کیا جا رہا تو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے مائنڈ کو پولیوٹ کر دو تاکہ آپ کی ترقی کو جو ہے روکا جا سکے. ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا جس میں کہ آپ گاؤں سے نکل کے شہر کی طرف آئیں؟ اصل میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ اس کی کیا کہتے ہیں طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. لیکن انفارچونیٹلی ابھی ہمارے سب بہن بھائی چھوٹے ہی تھے، تو میرے فادر ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور میں سب سے بڑی تھی اور میں بہت ہی لاڈلی تھی. میں نے کئی دفعہ انٹرویوز میں بھی کہا ہے کہ بچپن میں مجھے کئی سال تک میرے والد نے دھلے ہوئے کپڑے بھی نہیں پہنائے تھے، وہ باقی میرے بھائی وغیرہ بچپن میں پہن لیتے تھے. اور وہ اتنا وہ لاڈ کے بعد پھر وہ آپ کے جیسے میں نے بتایا بڑی اسٹرگل اور یہ سارا کچھ. لیکن یہ پروسیس کو ایک بڑا دھچکا لگا، اوپر آسمان سے زمین پہ آ کے ہم سب ہی گرے. میں بڑی تھی اور ان کی جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو پھر ڈیفینیٹلی وہ کوئی کچھ عرصہ کچھ مہینے سروائیکل انجری تھی، کوڈنٹ موو. تو اس وقت پھر وہ ان کی پھر الٹیمیٹلی ڈیتھ ہو گئی چند مہینوں کے بعد. آئی واز دا اوور آل دین انچارج. اس وقت پھر بھاگ جاتے ہیں سارے ارد گرد لوگ، پھر تو کوئی نزدیک نہیں آتا. تو وہ ایک بڑا مشکل سروائیول کا پیریڈ تھا جس میں سروائیو بھی کرنا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کو، ایک میری بیوہ جو والدہ ہیں اس سب کو سپورٹ کرنا، اور بہت چھوٹے تو بہت چھوٹے تھے. So you became the only earning source of your family. جی. تو وہ پھر میں اور پھر اس کے بعد میرا بھائی، تو وہ پھر ہم نے اس طرح سے میری پھر جب میں ان کے علاج کے لیے یہاں تھی تو دین آئی اسٹارٹیڈ ہنٹنگ، اور دین آئی اسٹارٹیڈ فرام این آرگنائزیشن جو کہ انٹرنشپ سے شروع کیا، اور کچھ عرصہ بس بہت یہ بھی بڑا ٹف پیریڈ تھا. اور پھر میں ان کو لے کے تو پھر وی موو ٹو اسلام آباد آفٹر سم ٹائم. تو آپ نے اپنی پروفیشنل ایجوکیشن جو ہے وہ وہاں پہ لے لی تھی اپنے علاقے میں؟ نہیں، وہ میں نے اپنی پروفیشنل ایجوکیشن اپنے کے پی میں ہی لے لی تھی، اور پھر کچھ عرصے بعد میرا جو بھی رزلٹ وغیرہ آیا، لیکن اس کے بعد پھر ہم موو ہو گئے، اور پھر یہاں سے پھر ایک دوسری جرنی جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی. لیکن وہ بھی بڑی مشکل تھی، کیونکہ وہ ایک تو وہ مشکلات کا یہ تھا کہ بھئی آگے نہیں پڑھنا، یا پھر کوئی ٹیکنیکل سکل نہیں سیکھنی، یا باقی جو چیزیں تھیں. لیکن جب آپ نے ظاہر ہے پھر اگر قدرت نے ایک ذمہ داری ڈال دی اور آپ بائی چوائس یا بائی فیشن یا بائی پیشن جاب نہیں کر رہے، بائی اوور آل اٹس یور ڈیفینیٹلی اے نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. میں میرے بھائی تو وہ پھر ایک بہت بڑا پھر ایک زلزلہ آیا
ख़ानदान میں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اور وہ بھی ڈیولپمنٹ سیکٹر. تو وہ بڑا عرصہ ناراضگیاں رہیں, کئی سال, اور وہ بھی ایک کافی مخالفتیں تھیں, لیکن پھر ظاہر ہے الٹیمیٹلی آپ نے تو سروائیو کرنا ہے. تو وہ پھر ایک نئی جنگ تھی کچھ سال. الٹیمیٹلی جب ظاہر ہے پھر ہم اسٹیبل ہوئے, اور پھر آگے چل کے بہن بھائی میچور ہوئے, بڑے ہوئے, ساروں نے پھر مل کے فائنینشلی جو ہے جو بھی ہم لوگوں نے اوور آل اپنے آپ کو سروائیو کرایا. تو وہ جو پیریڈ تھا وہ بھی اتنا ہی مشکل تھا جتنا کہ اس سے پچھلا. ایک چیلنجز تھے جو آپ کو اپنے علاقے سے, اپنی فیملی کی طرف سے, لوگوں سے ملے, ایک ڈفرینٹ ٹائپ کی اپروچ تھی, ایک ٹریڈیشنل اپروچ تھی, ولیج میں رہنے والے لوگ ہیں. اور جب آپ اسلام آباد آئیں تو یہاں پہ بھی آپ کو چیلنجز ملے. یہاں پہ جو لوگوں کا برتاؤ تھا پروفیشنل کیریئر میں, پروفیشنل جاب میں, وہ کیسا تھا؟ اچھا, آپ حیران ہوں گے, میں بالکل پینڈو اور گنوار تھی جب میں یہاں آئی, کیونکہ میں نے اس سے پہلے اپنی زندگی میں ایسے شہر کی زندگی نہیں دیکھی تھی. اور میں آئی اینڈڈ اپ ان این آرگنائزیشن جو کہ ایک پراپر پروفیشنل آرگنائزیشن تھی. کمپیوٹر کو میں نے شاید ٹی وی پہ دیکھا ہوگا, کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا. اور جب میں نے ایون انٹرنشپ بھی کی تو اس میں کانٹریکٹ میں بھی یہ شرط رکھی گئی تھی کہ مجھے 1 مہینے میں کچھ عرصہ کمپیوٹر سیکھوں گی تو وہ کانٹریکٹ بھی سائن کروں گی. اور اس میں بالکل ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کی ینگ پرسن جو کہ جس کی کہ کوئی تجربہ نہیں ہے, اور ایک بالکل ہی ہائیلی جو ایک اوور آل جو ہمارا میٹروپولیٹن ہے یہاں پہ ایک آرگنائزیشن, یہاں کا ایک ڈفرینٹ ماحول ہے. تو وہ بہت ہی ڈفرینس تھا, بہت فرق تھا. لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیسے کرنا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. آج کل تو بچوں کی جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں نا, ان کی بڑی گرومنگ ہوتی ہے, اور ان کا وہ سچویشن نہیں ہے. ہمارے یہاں تو بچیاں بھی یونیورسٹیز میں بھی وہ بہت ہی ایک کنفائنڈ کیپی میں ماحول میں پڑھتی تھی. اس طرح تو نہیں تھا کہ اتنا زیادہ ایکسپوجر تھا. تو یہاں پہ مجھے بہت مشکلات ہوئیں. 1 سال 1.5 سال تک تو بے تحاشا مشکل ہوئی کہ سوشلی کیسے انٹریکٹ کرنا ہے ایک چھوٹی دنیا سے بڑی دنیا میں آ کے, جہاں پہ میل فیمیل اور ایک پروفیشنل جو انوائرمنٹ ہے اس میں کافی زیادہ مجھے مشکل آئی. یعنی یہ چیلنج آپ کو اپنی پرسنالٹی سے آیا؟ تو ہاں, لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ آگے گھڑا اور پیچھے کھائی. تو آپ نے تو کہیں پیچھے جا تو نہیں سکتے, آپ نے آگے ہی جانا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ آپ نے اپنا گول آپ نے سامنے رکھنا ہے, اور وہ جتنی بھی مشکلات ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کسی ایک سرٹن پوائنٹ پہ پہنچنا ہے. تو شاید اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی آپ کو اتنی زیادہ ایسی سچویشنز میں ڈال دیتا ہے کہ آپ رائے فرار نہ اختیار کریں, بلکہ آپ وہ سب مشکلات میں سے گزرتے جائیں, اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ پھر آپ کو سرخرو کرتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اتنا بڑا بوجھ ڈالا, ایک چھوٹی دنیا سے اٹھ کے میں ایک بڑی دنیا میں آئی, پھر مجھ پہ پورے اپنی فیملی کی بھی ذمہ داری تھی, ان کو پورے سپورٹ کرنا. تو اس کی وجہ سے شاید میں, اور پھر میرا اپنا پیشن, تو وہ میں ایک ثابت قدم رہی اور برداشت کرتی رہی. اس میں جو بھی چیلنجز تھے, مجھے یاد ہے کہ بہت شروع کے کچھ 6 سے 10 مہینے تو بہت صبح آفس آنا, پھر لیٹ نائٹ جانا, اور جاتے بھی مجھے اسائنمنٹس دے دی جاتی تھی کہ یہ رپورٹ پوری کرنی ہے, اور وہ پھر میں صبح 3 بجے تک میں بیٹھ کے کرتی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ کچھ ایسے بھی مہینے گزرے جہاں میں پھر وہ پین کلرز کھا کے آپ نے صبح پھر چند گھنٹے سو کے جانا ہے, اور یہ وہ پروسیس بھی تھا. اور اس سے یہ ہے کہ الحمدللہ میں بھاگی نہیں. ویسے آپ بھاگی نہیں, ثابت قدم بھی رہیں, مگر آتا ہے, انسان کمزور ہوتا ہے, خیال آتا ہے دل میں کہ بس کرو یار, بہت ہو گیا, واپس جاتی ہوں, میں اپنا کام کرتی ہوں, یہ بھائی بڑے ہو گئے ہیں, اب یہ کمائیں گے, میں اب اس چیز کا حصہ نہیں رہنا چاہتی. ایسی فیلنگز آتی تھیں؟ دیکھیں, وہ اس پروسیس میں میرے ساتھ ایک دفعہ ایسے بھی ہوا کہ ایک دفعہ زندگی میں نے ریزائن کر دیا, مختلف اسی طرح کی وجوہات. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو ادارے کے جو جی ایم تھے, انہوں نے مجھے بلایا, کیونکہ میں اسٹوڈنٹ بھی اچھی تھی, پروفیشنلی بھی ظاہر ہے اس زمانے میں لکھنا وکھنا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی تم بہت چھوٹی ہو, تمہیں پورے گھر کی بھی ذمہ داری ہے, ایسے ایموشنل ہو کہ جیسے آپ ڈیسیژن لیں کہ نہیں میں کہیں اور. تو انہوں نے کہا ایک جاب ہاتھ میں آپ رکھتے ہیں اور پھر آپ دوسری جاب جو ہے وہ کرتے ہیں. تو وہ ایک جو آپ کی مینٹورنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار آپ ایموشنلی کہہ بھی دیتے ہیں کہ نہیں آئی ول جسٹ لیو, آئی ول ڈو سم تھنگ. لیکن اگر آپ کو اس وقت رائٹ سپورٹ مل جائے اور کوئی ایسا ڈیوائن ہیلپ بھی مل جائے تو وہ بھی بچت ہو جاتی ہے. وہ جو آج بھی میرے لیے بہت قابل احترام ہے, اور جب بھی وہ مجھے ملتے ہیں
بلکہ جب میں چیئرپرسن اپوائنٹ ہوئی تو وہ آئے میرے پاس اور کہتے ہیں تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم بہت ڈپریس تھی کہ یہ اتنی مشکلیں. اور تب میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ یہ مشکلوں سے ہی گزر کے انسان کامیابی میں کی منزل پاتا ہے. تو بالکل یہ بالکل سچ بات. اچھا اس میں ایک چیز ہے نا, آپ نے جاب چھوڑی دوسری جاب کرنے کے لیے, میں نے جاب چھوڑی ہی نہیں, جاب چھوڑنا سوئچ چاہ رہے اوور, تھے, ہاں اس سے سوئچ اوور پہ بہتر. جا رہے تھے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ایسی بھی سوچ آئی کہ بھائی یہ سب کچھ چھوڑتی ہوں, میں واپس جا کے اپنا گھر وغیرہ چلاتی ہوں؟ نہیں, ایسی سوچ کبھی بھی نہیں, کیریئر میں آگے جانے کی سوچ. کیونکہ دیکھیں گھر میں بہت ذمہ داریاں تھیں, مطلب چھوٹے 5 بہن بھائی تھے اور والدہ تھیں, اور آپ کے اوپر کافی ذمہ داری ہوتی ہے. تو آپ جب میں آ رہی تھی گاؤں سے تو ہماری ایک ریلیٹیو نے بہت باتیں کی تھی کہ اسی طرح واپس آؤ گی, ان کو لے جا رہی ہو. وہ ساری باتیں بھی میرے مائنڈ میں تھیں کہ میں نے کہا تھا انشاءاللہ نہیں آؤں گی اور سرخرو ہو کے ہم کبھی زندگی میں واپس آئیں گے. تو وہ میرے کبھی پیچھے مڑنے کا زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا. میں بیک مرر میں دیکھنے والی خاتون نہیں ہوں, ویسے میں آپ کو بتا دوں میں فرنٹ مرر میں ہمیشہ فرنٹ ویو پہ فوکس کرنے والی خاتون ہوں. پیچھے سے آ کے گاڑی بھی مار دیتا ہے. پیچھے سے آ کے جو گاڑی نہیں مار سکتا, کیونکہ آپ دیکھیں ضرور پر ساتھ نظر اپنی آگے بھی رکھیں. نظر آگے رکھیں. ہیومن کیپٹل پاکستان کی سی ای او ہیں, یہاں تک پہنچنے کا سفر اگر آپ اپنا بتائیں, پروفیشنل کیریئر میں کہاں کہاں پہ کام کیا؟ جی اچھا, الحمدللہ میں نے, اگر آپ کو میں بتاؤں کہ میں نے 4 جگہوں پہ میں نے ہیڈ کیا ہے اداروں کو. میں نے اپنا جو آغاز کیا تھا وہ ایک نیشنل آرگنائزیشن سے کیا تھا جو نیشنل لیول پہ کام کر رہی تھی. اس کے بعد میں نے 2 انٹرنیشنل اداروں میں کام کیا. اس کے بعد ایک ادارہ ہم نے بنایا جو کہ پاکستان کے اندر بھی آپریٹ کر رہا ہے اور جس کے انٹرنیشنلی بھی ڈفرینٹ کنٹریز میں اس کے چیپٹرز ہیں. اس کی میں فاؤنڈر ممبر بھی رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یونیسیف کے اندر میں نے کام کیا, وہاں پہ جو کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ کا پورا سیکشن بنایا. اور یونیسیف کے بعد پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے جو پہلا گورنمنٹ آف پاکستان نے انڈر دا ایکٹ آف پارلیمنٹ جو نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف چائلڈ بنایا تھا, جو کہ ان کا ایک آبلیگیشن تھی یونائٹڈ نیشنز کو کہ پاکستان میں ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن کام کرنا چاہیے. اس کی میں پہلی فاؤنڈر چیئرپرسن الحمدللہ میں تھی. اور ایز پر لا میرا 3 سال کا ٹینیور تھا, وہ ختم ہوا. اور ابھی پھر میرے ایک تو میں پاکستان نیشنل ہارٹس ایسوسیشن, ایک بہت 40 سال پرانا ادارہ ہے, اور اس کی میں وائس پریزیڈنٹ ہوں. اور ساتھ ساتھ ہیومن کیپٹل پاکستان جو کہ ایک فار پروفٹ ایک آرگنائزیشن ہے, اس کی میں سی ای او ہوں. تو اس طرح سے لگ بھگ کوئی 3-4 اداروں کو میں نے ہیڈ بھی کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں مختلف اداروں کی گڈ ول امبیسڈر بھی رہی ہوں. پاکستان الائنس آن گرل ایجوکیشن کی گڈ ول امبیسڈر رہی ہوں. اور اس کے علاوہ میں یو این او ڈی سی کی ساؤتھ ایشیا ریجنل جینڈر چیمپئن آف ویمن امپاورمنٹ نیٹ ورک رہی ہوں. ان کے میں ساؤتھ ایشیا کے ایڈوائزری بورڈ پہ بھی رہی ہوں. پھر ہم مشلرا ایک ڈسیبلٹی پہ کام کرتے ہیں, ان کی میں گڈ ول امبیسڈر رہی ہوں. اس کے علاوہ ایک ادارہ ہے کمیونٹی رائٹس فار چلڈرن کی, میں ان کے ساتھ بھی منسلک ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ بھی میں منسلک رہی ہوں. ان کے لیے جو پورے پاکستان میں جو پبلک یونیورسٹیز ہیں ان کا جو ویمن فیکلٹی ہے, ان کے لیے ویمن امپاورمنٹ کے موڈیولز ڈیزائن کرنے میں جو 6 ممبر کمیٹی تھی, میں اس کا حصہ تھی, اور اب میں ان کی اسٹیئرنگ کمیٹی پہ بھی ہوں. اور اس کے علاوہ پچھلے کوئی 8-9 سال سے جو سول سروسز جو آفیسرز ہیں 19 گریڈ سے 20 میں پروموٹ ہوتے ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن, ان کو چائلڈ رائٹس, ویمن امپاورمنٹ, پھر سافٹ اسکلز, اس کی بھی میں وزٹنگ فیکلٹی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو میرا فیچر جو میں بہت ریگولرلی پچھلے 25 سال سے ساتھ لے کے چل رہی ہوں وہ ہے پرسنل پروفیشنل ڈیولپمنٹ اور لیڈرشپ کی جو ٹریننگس ہیں. کیونکہ جب میں مختلف اداروں میں جاب کر رہی تھی, نیشنل, انٹرنیشنل, یو این, تو میں ساؤتھ ایشیا لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ماسٹر ٹرینرز ہوتے ہیں ان کا میں حصہ تھی. تو وہ ہمیشہ سے جو ٹریننگز ہیں, مائنڈ سیٹ کو جو چینج کرنے کی چیزیں ہیں, اس کو میں نے اپنے ساتھ ساتھ رکھا. اور میں ٹریننگز کی فیلڈ میں لیڈرشپ پہ, پرسنل ڈیولپمنٹ پہ, پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ, ایشو بیسڈ جو ٹریننگز ہوتی ہیں اس پہ بھی میں ساتھ ساتھ لے کے چلتی ہوں. اور ایک اور جو فیچر ہے, مختلف ویریس ہیٹس ہیں میری. ایک میری جو ریگولر ہیٹ ہے وہ ایز اے میڈیا پرسن, مختلف ٹی وی چینلز پہ ایز این اینالسٹ آئی ایم انوائٹیڈ to talk about various issues regarding human rights, social development, international relations وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور اس سے ہٹ کے مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ میں نے بہت عرصہ
یوتھ مینٹورنگ پہ بہت کام کیا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو تبدیلی آئے گی نا وہ شاید ہم اپنے بچوں اور نوجوانوں پہ انویسٹ کریں اور ان کی سوچ کو ہم ٹارگٹ کریں اور ان کی تربیت کریں اور کردار سازی کریں، کریکٹر بلڈنگ کریں، ان کو سینس آف رائٹ اینڈ رانگ دیں، تو شاید وہ آگے چل کے جب اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے تو وہ ایک ہمارے لیے ایک سسٹینیبل چینج ہوگی۔ اس سب سے ہٹ کے میں گورننس پہ بھی بہت بولتی ہوں، کیونکہ میں نے جب گورنمنٹ میں کام کیا، پرائیویٹ سیکٹر کو لے لیں، ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کیا، تو مجھے یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ ہمارے ملک کے 99% ایشوز سالو ہو سکتے ہیں اگر ہمارا گورننس کا جو سسٹم ہے اور سول سروس ریفارمز ہے، ان طرح کے ایریاز پہ اگر ہم فوکس کریں تو کافی تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو کچھ چیزیں گنوائی ہیں، یہ میری ایسی چیزیں جو میرے دل کے بہت قریب ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے آپ شاید سوسائٹی کو جو آپ نے سیکھا اپنی زندگی میں، جو آپ نے تجربہ کیا، جو آپ کے اوپر گزری، اور اس میں آپ کو جہاں پہ کامیابیاں ہوئیں اور جو آپ کو گیپس نظر آئے، تو وہ سب آپ کو چاہیے کہ وہ آپ اپنی سوسائٹی کی اب مینٹورشپ کریں اور ان کو وہ سب چیزیں سکھائیں، زندگی گزارنے کی مہارتیں، اور کہیں کہیں اگر آپ کو ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، اور کہیں کہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سٹوری میرے جیسی ہے، کہیں آپ تھک گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ منزل دور نظر آ رہی ہے، تو یہ تمام چیزیں آپ جو ہیں وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے، اور بہت سارے ہمارے یہاں وائز سینگز بھی ہیں کہ آپ جو سوچتے ہیں وہی بن جاتے ہیں۔ تو میری زندگی کا جو 2 چیزیں تھیں جو میرے والد نے سکھائیں، جس نے مجھے لگتا ہے کہ میں آج بھی بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں، ایک تو میرے والد کہتے تھے، بیٹا اللہ بندے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، تو ہمیشہ اللہ کو راضی رکھنا ہے، نہ کہ بندے کو۔ تو وہ ٹارگٹ ہمیشہ آپ کا ایک ڈیوائن ہوتی ہے، آپ کے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو انہوں نے ڈائریکشن دی ہے اس کو فالو رکھنا ہے۔ اور دوسرا میں ہمیشہ یہی سمجھتی ہوں کہ آپ کی جو سوچ ہے وہی آپ کی تقدیر بھی بناتی ہے۔ آپ اگر ایک سوچ، ایک ڈائریکشن میں اپنے سوچ کی انرجیز کو ڈائریکٹ رکھتے ہیں، فوکس رکھتے ہیں، سوچتے ہیں، پلان کرتے ہیں، ایکشن لیتے ہیں، پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ زندگی میں، آپ کی زندگی میں کامیابیاں، پازیٹیو چینج اور تبدیلیاں نہ آئیں۔ تو یہ تو ایک ڈیوائن لا ہے جس کو جو سمجھ جائے، ایکشن سپورٹڈ بائی یس رائٹ ڈائریکشن، تو اینڈ پرسیویرنس اینڈ یور ہارڈ ایفرٹ۔ آج کل جو نظر آتے ہیں، لوگ ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے، لوگ کنسسٹنٹ نہیں ہیں، لوگ فوراً رزلٹ چاہتے ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو لوگ زندگی میں جنہوں نے زندگی میں کچھ پایا ہے، کسی مقام پہ پہنچے ہیں، ان کی لائف سٹوری دیکھیں تو ان سب کی زندگی میں ہارڈ ورک، ایفرٹ، کنسسٹنسی، فوکس، ڈائریکشن، ٹارگٹ، یہ ان کے پری ریکویزٹس رہے ہیں۔ ہم لوگ نا ریئل لائف سے ریل لائف پہ آ گئے ہیں، جی، اسی لیے ہم شارٹ ٹائم میں ساری چیزیں چاہتے ہیں۔ تو آج کل ہم انسٹنٹ کا زمانہ آ گیا نا، کہ انسٹنٹ، ایوری تھنگ شوڈ بی انسٹنٹ، ہر چیز کا انسٹنٹ سولوشن۔ ایسا ہی ہے آپ کا جو ہے کیریئر، آپ نے بتایا اتنا کچھ کام کیا، 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اس میں سونا بھی ہوتا ہے، اور جتنی چیزیں آپ نے بتائیں اس میں آپ نے کہا کہ دل کے قریب ہیں، دل کے قریب بچے بھی ہوتے ہیں، ان کو کیا ٹائم ملتا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں، آپ کبھی بھی کسی اور جگہ پہ تبدیلی نہیں لا سکتے جب تک آپ خود ڈیمنسٹریٹ نہ کریں۔ چیریٹی بگنس فرام ہوم، اور تبدیلی پہلے کا عمل پہلے آپ کے اپنے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے، جب میں یونیسیف میں تھی اور جب میں نے ریئلائز کیا کہ اب فیملی سپورٹ، بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں، ہسبینڈ کی بہت انٹرنیشنل ٹریولنگ تھی، آپ بچوں کو سرونٹس پہ نہیں چھوڑ سکتے نا، کیونکہ یہ آپ کا ایسٹ ہے، آپ ان کو اگنور کر کے دوسروں کے، مطلب چائلڈ رائٹس پہ میں کام کر رہی تھی، اور میرے اپنے بچے اگر چائلڈ پروٹیکشن نہیں ہو رہی، تو یہ تو ایک میرے خیال سے ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ اور میری پرماننٹ فکس ٹرم جاب تھی یونیسیف میں، اور میں نے اتنا بڑا ڈیسیژن لیا کہ مجھے یہ چھوڑنی ہے، کیونکہ یہ اب وہ فارمیٹیو ایئرز ہیں میرے بچوں کے، جن میں کہ شاید مجھے ان کو بہت فوکس کرنا ہے، کیونکہ میں نے پہلے بہت اسٹرگل کی کہ فلیکسی ٹائمنگز مل جائیں بچوں کو، جیسے ویسٹ میں ہوتا ہے، تاکہ میں دونوں طرف بیلنس کر سکوں، لیکن وہ پالیسیز اس وقت یا ٹائمنگ جب نہیں ہو سکیں، تو میں نے یہ اتنا بڑا ڈیسیژن لیا، اور یہ کوئی اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ مجھے سمجھایا سب نے کہ تم عادی ہو گئی ہو، ڈونر ہو، لائم لائٹ میں رہتی ہو، ایک پروفیشنل ہو، اٹینشن لینے کا انسان عادی ہو جاتا، تو جب سون وین یو ول بی نو بڈی اینڈ گھر میں ہوگی، تو یہ بہت سائیکولوجیکل امپیکٹ آئے گا۔
اور ڈیفینیٹلی جب مجھے فیئر ویل بھی دی جا رہی تھی تو ان دنوں میرے پاؤں میں بھی چوٹ لگی ہوئی تھی، اور میں نے چوٹ کے دوران گھر میں رہ کے محسوس کیا کہ بچوں کو، ایک بچے ہیں ان کو نگلیکٹ کی بجائے سپورٹ کی ضرورت ہے. تو جو ہمارے ہیڈ آف آرگنائزیشن تھے یونیسیف کے، انہوں نے اس وقت جب فیئر ویل دی، نو بڈی لائکڈ اٹ کہ میں نے انسٹنٹ ڈیسیژن لیا ہے، کانفیڈنس میں کسی کو نہیں لیا، بتایا نہیں، کیونکہ مجھے فیئر تھا کہ مجھے کنونس کر لیں گے. تو انہوں نے آخر میں کہا کہ اٹ واز ناٹ اے ہیڈ انجری، اٹ واز ناٹ اے فٹ انجری، اٹ واز اے ہیڈ انجری. کہ مطلب کون اتنا بڑا ڈیسیژن لیتا ہے، بریک لے لیتے ہیں، چھٹی لے لیتے ہیں. تو وہ پھر میرے خیال سے مجھے اس وقت تو میں بہت ڈسٹرب رہی کچھ مہینے، ڈیسیژن بھی لیا لیکن ڈسٹرب بھی تھی، مس کرتی تھی، اپنی جاب یاد آتی تھی، اپنا ایک ڈسپلن روٹین یاد آتی تھی. لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ وہ بالکل ٹھیک ڈیسیژن تھا. کتنا عرصہ آپ نے بریک لی؟ میں نے تقریباً کافی عرصہ لی، چند سال لی، کوئی 5-6 سال تو آپ کہہ سکتے ہیں. میں فارغ نہیں بیٹھی، لیکن ریگولر جاب سے میں نے گھر سے آپ نے کام کیا؟ ہاں مختلف، جی بالکل. اور اس میں پھر یہ تھا کہ مطلب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. مجھے یاد ہے جب میں جاب کرتی تھی تو میں آ کے بچوں کو ڈکٹیٹ کرتی تھی، نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، کھانا کھایا نہیں کھایا، ہوم ورک کیا نہیں کیا، میڈ سے لڑائی نہیں کرنی، کہیں میڈ بھاگ نہ جائے، چاہے وہ کام کرے نہ کرے، وہ بلیک میلنگ، کمپرومائز. تو یہ میری اپنی جو ایک ریئلائزیشن تھی کہ بچے ڈکٹیشن سے نہیں سیکھتے، بچے ڈیمونسٹریشن سے سیکھتے ہیں. کہ آپ گھر میں ہوتے ہیں تو آپ نماز پڑھتے ہیں تو بچہ ساتھ آ کے پڑھے گا، آپ کھانا لگائیں گے تو بچہ آپ کے ساتھ آ کے کھائے گا، آپ ان کو بتائیں گے نہیں بلکہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور ایک بانڈنگ ڈیولپ ہوگی. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. آپ کا گھر ہے، آپ کے ہسبینڈ وائف کے اپنے ایک ٹائمنگ ہے. تو جب آپ کو اگر سوٹ کرتا ہے، اگر ایسے کوئی سچویشن ہے جہاں سپورٹ سسٹم ہے، تو آپ بے شک کنٹینیو کریں. میرے اس میں ایسا کچھ نہیں تھا، میں بالکل میٹس پہ نہیں چھوڑ سکتی تھی، تو میں نے یہ ڈیسیژن لیا اور الحمدللہ اس کا بڑا فائدہ ہوا. بچوں کے ساتھ بانڈنگ ہے، انویسٹمنٹ ہے، ان کی ایجوکیشن ہے، ان کو ایک میموریز بھی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے میموریز میں آپ کو میموریز میں جاب اور بہت زیادہ بزی اسکیجول ہوتا ہے. تو یس، دیٹس واٹ آئی ڈڈ اینڈ آئی ڈونٹ ریپینٹ مائی ڈیسیژن. اور آپ نے یو این کی جاب سے کے بعد جب گورنمنٹ سیکٹر میں آئیں تو یو این کا ایک سسٹمیٹک ہے، ساری چیزیں ایک سسٹم کے تحت چلتی ہیں. یہاں پہ گورنمنٹ میں ایسا کچھ نہیں ہے، ذرا ٹھنڈا ماحول ہے. یہ اتنا بڑا شوق تھا، یہ اتنا بڑا شوق تھا کہ آپ کی سوچ ہے. میں بڑی ایک گورنمنٹ کا تو ہم نے وہ پورا ایک دیکھا ہوا تھا، پاور اینڈ ایک پورا سب ایک جو ہمارے سامنے گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا، لیکن ٹیبل کے اس طرف بیٹھ کے کام کیا جب یونیسیف میں تھی. اور پھر اچانک ایسا ہوا کہ آپ نے جب گورنمنٹ سیکٹر جوائن کیا تو آپ خود گورنمنٹ بن گئے. تو بہت فرق تھا. یونیسیف کے اندر ایک سسٹم بیسڈ اپروچ ہوتی ہے، اس کے اندر ہر چیز آپ کی کوئی پیپر بیسڈ نہیں ہوتی ہے، اس میں ایک باقاعدہ ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے، رزلٹ اورینٹڈ ہوتی ہے، فوکسڈ پلاننگ ہوتی ہے. اس میں ریسورسز، چاہے ٹائم ریسورسز ہیں، فائنینشیل ریسورسز ہیں، ہیومن ریسورسز ہیں، ہر چیز کو بالکل ڈو ٹیل کر کے ایک بڑے سسٹمیٹکلی کام کیا جاتا ہے. اور اس میں ٹیکنیکل ایکسپرٹس پہلے ہی سے آپ لوگ ہوتے ہیں. گورنمنٹ کے اندر اس کے بالکل ایک تضاد ایک مجھے نظر آیا. سب سے پہلے تو مجھے جو میرے لیے بہت بڑا شوق تھا کہ گورنمنٹ کے اندر مجھے اوور آل ایک اس طرح سے ایک رزلٹ بیسڈ اپروچ نظر نہیں آئی. مثال کے طور پہ یہاں پہ جو سسٹم ہے کہ گورنمنٹ میں اگر آج ایک سیکرٹری صاحب کام کر رہے ہیں، اچانک صبح ان کی ٹرانسفر ہوگی ہے، انہوں نے پین چھوڑا اور وہ کہیں اور چلے گئے. اب پیچھے کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا ہوا، نو اکاؤنٹیبلٹی. پھر اوور آل جو ہمارے پلانز ہیں، جیسے میں نے دیکھا کہ یہاں ہر چیز فائل گھومتی رہتی ہے، لیٹرز آ رہے ہیں، لیٹرز جا رہے ہیں. ایک بہت سبسٹینشیل آپ کی ریسورسز، ہیومن ریسورسز، ٹائم اور تمام جو آپ کی ایفرٹ ہے ان فائلوں اور لیٹرز پہ صرف کرتی ہے. لیکن وہ لیٹر اور فائل ہیومن جو سٹیزنز ہیں ان کی جس مقصد کے لیے ڈپارٹمنٹ بنائے جاتے ہیں ان کی سروس میں کہاں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے یہ، اور ٹائم باؤنڈ کتنا ہے، کاسٹ بینیفٹ انالیسس کہاں ہے، کتنا زیادہ یہ سروس وہ ادارہ وہ ڈپارٹمنٹ آگے اپنی ان عوام کو سروس دے رہا ہے. یہ ایک مجھے بہت بڑا گیپ نظر آیا جس کو بہت زیادہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ مطلب جیسے میں بھی ایک سوری، آپ جب یہاں پہ آئیں ایک ادارے کو آپ نے بنانا تھا
تو آپ UN سے آ رہی تھی, آپ کو ان چیلنجز کا ادراک تھا کہ مجھے نہیں. اس طرح کے چیلنجز فیس, مجھے کیونکہ یہ تو بالکل اوپن سیکرٹ ہے, یہ سب کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ ہماری سست ہے. دیکھیں میرے ابو کہا کرتے تھے بیٹا جو جال دیکھتا ہے نا سمندر میں, اگر مچھیرا دیکھ لیتا تو دل پھٹ کے مر جائے. تو میں جال بنی تھی پہلی دفعہ, اس سے پہلے میں مچھیرا تھی. جب آپ UN کا ہمیشہ کاؤنٹر پارٹ گورنمنٹ ہوتی ہے, تو ہم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو MOU سائن کرتے ہیں, لیکن جب اس سسٹم کے اندر جب تک آپ نہ آئیں, آپ باہر سے آپ کو سب پتہ ہے, لیکن سسٹم کے اندر رہ کے جو آپ کو وہ گیپس نظر آتے ہیں وہ آپ باہر سے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. مثال کے طور پہ مجھے سب سے زیادہ جو مجھے دھچکا لگا, ظاہر ہے میں ایک چیئر پرسن تھی, یا کوئی بھی کسی ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری ہوتے ہیں, یا 22 گریڈ 21 گریڈ 19 گریڈ, آپ دیکھیں ان کی دفتر کے بعد ایک لائن ہوتی ہے, ایک ان کی یہ فائل اٹھانے والا ہے, یہ فائل موو کرنے والا ہے, یہ فائل رکھنے والا ہے, مطلب ایک لا تعداد آپ کے آگے ایک ہیومن ریسورس بیٹھے ہوتے ہیں. جبکہ UN کے اندر آپ 1 یا 2 بندے ہوتے ہیں اور وہ سارا کام آپ خود کر رہے ہوتے ہیں. تو اور دوسرا یہ کہ گورنمنٹ کے اندر آپ زیادہ تر فائل اور ڈاکومنٹیشن اور پیپر بیسڈ انوائرمنٹ ہے. UN کے اندر آپ کا پیپر فری انوائرمنٹ, ایوری تھنگ از بلیک اینڈ وائٹ, اور آپ کبھی بھی ایکسیس کر سکتے ہیں, کوئی بھی ایکسیس کر سکتے ہیں, اور اس کی ایک ٹریل موجود ہوتی ہے, کہاں سے ہسٹری سٹارٹ ہوئی کہاں پہ ختم ہوئی وہ کوئی لے نہیں سکتا, کوئی اڑا نہیں سکتا. تو یہ کافی ڈسپیرٹیز مجھے نظر آئیں, اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ گورنمنٹ میں زیادہ تر ہم گریڈس ہائر کرتے ہیں, 17 گریڈ ہائر کر لو, 12 گریڈ ہائر کر لو, 16, اور جب سب ہائرنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو جبکہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں یا UN میں آپ ڈائریکٹلی یو ہائر ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہو ڈو دا جاب. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ہمارے یہاں مجھے ایک تضاد نظر آیا. اور جب میں چیئر پرسن بنی تو میں نے وہ جو ایک اسٹیریو ٹائپ جو آپ کے ایک بیوروکریٹک آپ ایک عہدہ ہے, پھر آپ کے انڈر ایک 20 گریڈ کا سیکٹری ہے, پھر سارے وہ گریڈس کے لوگ ہیں, آپ کے دفتر کے باہر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں نے اس نارمس کو ٹوٹلی 360 بالکل شانہ سائٹ کیا. تو آپ نے گورنمنٹ میں آف نے پہلے پاکستان کو دن سے UN سسٹم کے اندر لے آیا. بالکل, دیکھیں 3 سال میں ایک پیس آف پیپر ایک میرے حوالے کر کے سب بھول گئے. اس پیس آف پیپر کو 3 سالوں میں ایک فنکشنل آپریشنلائز ایک نون ادارہ کیسے بنا کہ 24 گھنٹے ہی آلموسٹ لگتا ہے کام کیا. پہلے دن سے میں نے خود بھی اور اپنے ممبرس کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپس دیے, اور میں کہا میں بھی کام کروں گی اور ممبرس بھی کام کریں گے, سارے کام کریں گے, اور یہاں وہ کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا جو جنرلی گورنمنٹ میں جس طرح کے, بیکاز وہ ایک ہنڈرنس ہے, وہ آپ کا ٹائم ویسٹیج بھی ہے. نہیں, آپ کو ٹائم پیریڈ دیا گیا تھا کہ اتنے عرصے میں آپ نے یہ انسٹیٹیوشن بنا کے کھڑا کر لینا ہے؟ اور دیکھیں ٹائم پیریڈ کوئی نہیں دیتا گورنمنٹ میں, اب یہ آپ نے کی خود مرضی ڈیسائیڈ ہے. کیا تھا؟ میں نے جانے سے پہلے ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں نے 3 سالوں میں کیا کیا اچیو کرنا ہے, کیونکہ میری ٹریننگ ایسی تھی کہ ہم ہمیشہ رزلٹ بیسڈ ایک ٹائم فریم, ایک ورک پورا پلان, ایکشن پلان, اور ہم اس کو پہلے بناتے ہیں کہ ہم نے اتنے عرصے میں کیا اچیو کرنا ہے. تو وہ تو میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ گئی تھی, اور چونکہ میں اتنے سالوں سے بچوں پہ کام کر رہی تھی, تو شاید پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب اپوائنٹ ہوا تھا, کہ ایک کمیشن کی جو سربراہ تھیں وہ ایسی خاتون تھی جنہوں نے کہ بچوں پہ اتنے سال کام کیا, UN میں رہیں, تو ٹیکنیکلی مجھے پوری کلیئرٹی تھی, ظاہر نیشنلی انٹرنیشنلی کام کیا ہوا تھا, تو اس وجہ سے پیشن بھی تھا اور ڈرائیو بھی تھی. اور 30 سال بعد حکومت نے ایک ادارہ بنایا, تو اس کو بنانے کا ایز اے فاؤنڈر مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی جیسے نارملی ہوتا ہے کہ آپ کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے پورا 1 سال کے پروسیس سے, میں میرٹ پہ ایک عام جو انسان اپوائنٹ ہوتا ہے اس طرح شاید زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک پرسن جو کہ شاید کسی پولیٹیکل پارٹی سے بھی نہیں تھا, کوئی بگ گن بھی نہیں تھا, بٹ ایک ادارے کا سربراہ اپوائنٹ کر دیا تو گیا. پھر وہ پاکستان میں تو اس کے بہت چیلنجز آتے ہیں کہ آپ کو جب اپائنٹمنٹ دے دی گئی تو آپ کو بہت زیادہ کنفرنٹیشن بھی دیکھنی پڑی ہوگی کہ لوگوں نے کہا ہوگا یہ کہاں سے آ گئی ہیں. دیکھیں جب میں اپوائنٹ ہوئی تو بڑا ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلا تھا کہ تبدیلیاں آ نہیں رہی, آ گئی ہے, کہ ایک پرسن فرام ڈیولپمنٹ سیکٹر, اور پورا 1 سال کا پروسیس ہوا تھا. ڈیفینیٹلی جب میں آئی, چونکہ کسی سفارش سے نہیں آئی تھی, ایک ٹیکنیکلی ریلیونٹ ڈسپلن کی بندی تھی, تو ظاہر ہے آپ پھر ہینکی پینکی تو نہیں کرتے ہیں, آپ پھر بڑے کلیئر ہوتے ہیں اور بڑے ایکول ٹرمز پہ پھر آپ چلتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی پھر اس سارے سسٹم میں پرابلمس بھی بہت آئے, چیلنجز بھی بہت آئے, رکاوٹیں بھی بڑی آئیں, بلکہ ایک زمانے میں تو میں الٹا میں بیمار بھی ہو گئی تھی, بیکاز پریشر واز سو مچ.
لیکن اب ٹریننگ ایسی ہوئی تھی کہ پرنسپل سٹینس پہ کمپرومائز نہیں کرنا، ٹرانسپیرنسی، ڈیلیوریبلز، رول آف لا، اور جتنا بھی آپ کا ایک ایک رائٹ اینڈ رانگ ہے اس پہ اتنی زیادہ میری بڑی شروع میں بری ریپیوٹ بھی بن گئی تھی کہ یہ پاگل ہے، یہ سنتی نہیں ہے. ہاں جہاں پہ اتنے اچھے لوگ ہوں جو کام نہ کر رہے ہوں اور کوئی ایسا بندہ آ جائے جو کام کرنا چاہتا ہے تو وہ تو پاگل ہی ہوگا. ہاں تو مجھے بھی یہ ٹیگ لگا تھا کہ سنتی نہیں ہے، سفارش نہیں سنتی، یہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن الحمدللہ وہ جو تربیت تھی میرے والد کی کہ بندے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے جس طرح اتنے بڑی جگہ پہ لے کے آیا وہ ایک مجھے معجزہ ہی لگتا ہے. اکثر لوگ بھی کہتے تھے میڈم یہ معجزہ ہے کیونکہ یہاں تو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، تو شاید اللہ تعالیٰ نے لائے، انہوں نے کام لینا تھا، اور اتنے عرصے کے بعد پھر ایک ادارہ بنایا، اس کا پورا گورننس اسٹرکچر بنایا، ہائرنگ کی، اس کا اتنا زیادہ مینڈیٹ جو اس ادارے کا تھا، اتنا زیادہ کام کیا کہ ہمارے جو ادارے کے جو کمیشن کے ممبرانز جو آتے تھے، جس میں کہ لاء کے مطابق منسٹری آف انٹیریئر کی ریپرزنٹیشن تھی، ایکس آفیشیو ناٹ لیس دین گریڈ 20، فارن افیئرس، ہیومن رائٹس، پھر باقی تمام جو کمیشنز کے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم نے 15 سالوں میں اتنا کام نہیں کیا جتنا ہم نے 1-2 سالوں میں آپ کی ٹیم نے، تمام جو ہمارے پاس ہماری ٹیم بھی تھی تو مل کے کیا. تو شاید وہ اس کے پیچھے جذبہ تھا. کسی بھی ادارے کو لیڈرشپ کا وین چلاتا ہے، لیڈرشپ چلاتی ہے، اور اس کے بعد اسکلفل، کمیٹیڈ، ڈیڈیکیٹڈ ٹیم چلاتی ہے. جب آپ نے اپنی ٹیم کو چوز کیا جیسے آپ نے بتایا ابھی، کن چیزوں کا خیال رکھا؟ کیونکہ آپ یو این میں کام نہیں کر رہی تھی، گورنمنٹ میں کام کر رہی تھی. دیکھیں میں بالکل یو این میں کام نہیں کرتی تھی، گورنمنٹ میں کام کرتی تھی، لیکن جس ٹیم کو میں نے چنا وہ بالکل میں نے ان کی اوور آل، آپ جتنا میرا تجربہ مجھے سالوں میں بتایا کہ اگر کسی ادارے کو چلانا ہے تو وہاں کا بیسٹ جو ہے ہیومن ریسورس، جس کا کہ ایپٹیٹیوڈ، ایٹیٹیوڈ اور ان کی ٹیکنیکل سکلز، وہ 2-3 چیزیں آپ کو ضرور دیکھنی ہوتی ہیں. تو میں نے بھی ایسے لوگ مارکیٹ سے بہت سوچ کے مجھے پتا تھا کہ میرے پاس یہ ایک لمیٹڈ اپرچونٹی ہے، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، اور ٹیم بھی بہت تھوڑی ہے، تو اس میں پھر میں نے ڈیفینیٹلی ایسے لوگ لیے جو کہ ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ تھے، جو کمیٹڈ تھے اور جو کلیئر تھے. تو وہ ایک میں نے ٹیم بلڈنگ پہ بڑا فوکس کیا تھا کہ ٹیم اس ادارے کا اسٹاف شروع میں کتنا تھا؟ شروع میں تو اسٹاف ہی نہیں تھا، شروع میں ہم اور ممبر تھے، ہاں جی، دیر واز 0 اسٹاف. اس کے بعد آپ نے گورنمنٹ کے اسٹرکچر کے مطابق، کیونکہ نیا یہ ایسے ہی ہے، آپ ہاسپٹل بنائیں گے تو پہلے آپ کو ہاسپٹل پیپر پہ منظوری دے گا، پھر آپ ہاسپٹل کی ایک کوئی بلڈنگ لیں گے، اس کے بعد اس کے لیے مشینری لیں گے، پھر ہیومن ریسورس ہائر کریں گے، لیکن اس کے لیے فنڈنگ اور پوری ایک گورنمنٹ کے اندر مختلف منسٹریز کے اپروول ضروری ہوتے ہیں، منسٹری آف فائنانس، منسٹری آف لاء، منسٹری آف ہیومن رائٹس، اس طرح مختلف منسٹری آف فائنانس. تو ایک پورا ریگرس اور بڑا ٹیڈیس اور بڑا کمبرسم پروسیس ہوتا ہے. اس میں پھر ہم نے جو اوور آل ایک پلان میں تھا کہ اتنی پوزیشنز اپروو ہونی چاہیے، حالانکہ اس وقت پابندی تھی آسٹیرٹی کمیٹی نے، اس کے باوجود ہم نے اراؤنڈ 64+ پوزیشنز اپروو کرائی گریڈ 20 اینڈ بلو. پھر اس کے بعد بجٹ اپروول ایک بہت بڑا پروسیس ہوتا ہے. پھر رولز آف بزنس، میرے خیال سے پاکستان میں یہ واحد ایگزامپل ہے، شاید ایک پاکستان میں میریکل ہے کہ یہ شاید میرے خیال سے مجھے اور کسی ادارے کا نہیں پتہ، ایون نیب کے بھی آپ کو پتہ ہے رولز نہیں ہیں، یہ وہ ادارہ ہے جس کے نہ سے رول بنائے گئے بلکہ اپروو بھی کرائے گئے، ایک پوری بنیاد ڈالی گئی. کیونکہ جوائن کرتے وقت میں نے دیکھا کہ باقی بھی کمیشنز ہیں، ادارے ہیں، مسئلہ کہاں پہ ہے کہ ان کی وہ کنٹینیوٹی آف پالیسی نہیں ہے. تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ سم ٹائمز ہم آتے ہی مینڈیٹ پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم بنیادیں نہیں بناتے، بیس مضبوط نہیں کرتے. کسی ادارے کو جب بنائیں، جب آئیں تو سب سے پہلے فاؤنڈیشن. تو میرا سائملٹینیسلی فوکس فاؤنڈیشن پہ تھا. ڈیفینیٹلی مینڈیٹ پہ ہم کام کر رہے تھے، لیکن پہلے اس کا اسٹرکچر، گورننس اسٹرکچر، فاؤنڈیشن، رولس آف بزنس، ہائرنگ، فائنینس، بجٹ، اس کے تمام جو اسٹریٹجیز، پلانس، اس کی سنکرونائزیشن ود جو لیگل مینڈیٹ تھا ایز پر لاء، وہ سارا میں نے اس پہ بہت فوکس کیا تھا، تاکہ چیئرپرسنس یا لوگ تو آتے جاتے رہیں گے، لیکن سسٹم اور اس کی فاؤنڈیشن اگر مضبوط بنا دی جائے تو پھر وہ آگے کنٹینیو. تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے نا، کیونکہ آپ کو پھر آؤٹ پٹ بھی دینی ہوتی ہے، اپنے آپ کو بھی آؤٹ پٹ دکھانی ہوتی ہے کہ میں کیا کروں. اب اگر آپ فاؤنڈیشن پہ ہی زیادہ ٹائم لگا دیں گے تو پھر مینڈیٹ تھوڑا سا کمپرومائز نہیں ہوتا. جب ایک آپ نے ادارہ ہوگا، ہاسپٹل ہوگا، اس میں ڈاکٹرز ہوں گے، اس میں مشینری ہوگی تو آگے علاج کرے گا نا. تو وہ ایک نیا ادارہ بنانا تھا فرام اے پیس آف پیپر. تو آپ یہ نہیں کہ پہلے وہ کریں اور باقی مینڈیٹ اگنور کریں. ایک ٹیم کے پاس یہ جو ہے، آپ ان کو یہ والا چارٹ دیتے ہیں،
باقی جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں وہ مینڈیٹ پہ کام. تو اس طرح سے ڈویژن آف لیبر کے ساتھ آپ پلان کر کے ساتھ ساتھ کام چل رہا تھا. بہت سارے اداروں کی سربراہی آپ نے کی ہے. ٹیم ہائرنگ اور ٹیم فائرنگ کا آپ کا فلسفہ کیا؟ دیکھیں میں ویسے اس میں بہت اسٹرکٹ تھی. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کلیئرٹی پہلے ٹیم ہائرنگ میں ہی دیکھ لیں. میں نے جتنے لوگوں کو ہائر کیا میں نے 2 چیزیں بہت دیکھی. میں نے شاید اسکل بھی دیکھی لیکن اسکل کے ساتھ ساتھ میں نے ان کا ایٹیٹیوڈ اور ایپٹیٹیوڈ زیادہ دیکھا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اسکل آ جاتی ہے, چیزیں سیکھ جاتا ہے, لیکن اگر کسی بندے کا ایپٹیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے تو وہ پھر ٹیم پلیئر بھی نہیں ہوتا اور پھر وہ ڈیلیور بھی نہیں کرتا. تو میرے لیے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی ہو ایسا انسان جس کو کہ خود بھی اس کا ایک پیشن بھی ہو, اس کا اس طرف اس کو اس کی کوئی لائکنیس بھی ہو اس جاب کے لیے. کچھ لوگ شاید آ جاتے ہیں کہ بس نوکری ہے, وہ نوکری پھر وہ ڈفرینس نہیں لے کے آتی. پھر کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جن کو دیکھ کے آپ کا دل کرتا ہے کہ بہت مجبور ہے, اس کو نوکری دے دو, مگر اس کی اسکل بھی کم ہے, ایٹیچیوڈ ایپٹیچیوڈ آپ کہتے ہیں کہ ہم ڈیولپ کر لیں گے. کبھی آپ کے ذہن میں ایسی بات دیکھیں ایسی بہت ساری مثالیں آئی ہیں, ایسے بہت سارے واقعات ہیں. بلکہ جو گورنمنٹ کی جو جابس تھیں یا جو باقی بھی ہمارے پاس جو پارٹنر UNICEF ہمارا پارٹنر تھا, یہ والا نیریٹو تو پھر سب بول رہے تھے. یہ تو پورے پاکستان سے آ رہا تھا, میڈم یہ غریب ہے, وہ غریب ہے, اس کو رکھ لو, یہ جاننے والا ہے فلاں. اگر آپ اس طرح سے آپ یہ سارا کام شروع کر دیں تو اس وقت تو پھر آپ جس ادارے کا ایک مینڈیٹ ہے وہ ادارہ کبھی بھی نہیں چل سکتا. اس وقت پھر آپ کو باقاعدہ ایک پرنسپل سٹینس جو آپ کا ایک رول ہے اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے, کہ بیکاز آپ نے ایک کسی پورے پاکستان کے لیے اس ادارے نے سرو کرنا ہے نا. آپ ادارہ بندوں کے لیے نہیں ہیں, بندے اس ادارے میں کام کریں گے تاکہ ادارہ اپنے نیشنل مینڈیٹ کو جو ہے وہ آگے اس کو امپلیمنٹ کر سکے. یعنی کہ وی این بڑا ہو, ٹارگیٹ سامنے ہو, کلیئرٹی ہو, واضح سب چیزیں ہوں, تو پھر آپ رحم دلی پہ نہیں آتے ہیں, پھر آپ پرنسپل سٹینس پہ جاتے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا اور سسٹم کے ساتھ آپ نے لڑ کے کام کیا, بڑے سلو سسٹم کے ساتھ, جیسے آپ بتا رہی ہیں بہت فاسٹ پیس پہ آپ نے کام کیا. ہم جب بزنس مین کے ساتھ ملتے ہیں, بزنس مین سے ڈسکس کرتے ہیں, تو اگر 1 گھنٹے کی سیٹنگ ہے نا کسی بھی بزنس مین کے ساتھ, تو 40 منٹ تو گورنمنٹ کی برائیاں کرنے میں نکل جاتے ہیں, اور یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم کیسے بزنس کو بڑھائیں کیونکہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں, سسٹم اتنا سلو ہے, ہمیں فائلوں کے ہی چکر میں پھنسایا جاتا ہے کہ ہم کام کر ہی نہیں پاتے. ایسے لوگوں کو آپ کیا گائیڈ کرنا چاہیں گی کہ وہ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں؟ آپ تو سسٹم کے بیچ میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں, وہ سسٹم کے بارے میں, وہ اپنے بزنس میں ہیں, مگر ان کے ایکسکیوزز یہ ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں وہ ایکسکیوزز نہیں ہے, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ جب سے میں نے گورنمنٹ کی جاب چھوڑی سب سے زیادہ میں نے گورننس کے اوپر بہت سارے میں نے باتیں کی, کیونکہ واقعی بیوروکریٹک ہرڈلز اتنے زیادہ ہیں کہ جب چاہے جس وقت چاہے وہ جو فیتے والی ایک فائل ہوتی ہے وہ گم جائے تو گم جائے, اس کے اوپر ایک نوٹ لکھتے ہیں اور وہ بھلے اس میں جو مرضی کر لیں, اس ایک نوٹ کے بعد وہ چاہے تو ہلائیں چاہے تو نہ ہلائیں, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہیں تو یہ جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں, ایک ڈیسک سے دوسرے ڈیسک, 2 ڈیسک جڑے ہوئے اور ایک ڈیسک سے دوسرے ڈیسک پہ ایک ریمارک کے ساتھ مائل آنے میں بھی آپ کو سال بھی لگ سکتا ہے. اس کی وجہ جو اوور آل میں نے دیکھا ہے کہ اس میں جو سسٹم ہے گورنمنٹ کا وہ ایسا ہے کہ پھر اس میں کوئی رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہتا, کہ اگر کوئی انیشیٹو لے گا, اسپینڈنگ کر لی, کوئی ایک کام ہو گیا تو کل کو سسٹم نے اس کے اوپر کہیں فال بیک نہ کرے. اس میں چاہے آڈٹس ہیں چاہے باقی چیزیں ہیں, اور اوور آل اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اب تمام جو ہماری گورننس ہے اس کو ای گورننس میں شفٹ ہو جانا چاہیے. نہیں مگر آپ جو بات کر رہی ہیں کہ بیوروکریٹک ہرڈلس تھیں, اب یہ سسٹم ہرڈلس کہیں گے یا بیوروکریٹک ہرڈل کہیں گے؟ دونوں لازم ملزوم ہیں. آپ ٹریننگز بھی کرواتی ہیں اور آپ کارپوریٹ ٹریننگز میں بھی جاتے ہیں, تو یہ جو بیوروکریٹ ہمارے ہوتے ہیں اگر کم پڑھے لکھے ہیں تو ان کو کوئی ٹریننگ وغیرہ نہیں کروائی جاتی ہے؟ دیکھیں کم پڑھے لکھے تو نہیں ہوتے, CSS کرتے ہیں, پھر کانسٹنٹ ٹریننگ بھی ہوتی ہے. صرف بیوروکریٹ نہیں ہوتے, ایک منسٹری میں بے تحاشا اور ٹیکنیکل جو ان کا باقی اسٹاف بھی ہوتا ہے, ٹریننگ ہو جائے کہ وی این ذرا بڑا ہو جائے. ایگزیکٹلی جب میں نے گورنمنٹ جوائن کی تو مجھے یہی دل کرتا تھا کہ میں کیسے ان کے بیچز پکڑوں اور میں ایک ٹیم بلڈنگ اور ایک جو باقی جو اوور آل ایفیشینسی, افیکٹونیس, ہائی پرفارمنس ٹیمز کی میں ٹریننگ کراؤں. ڈیولپمنٹ سیکٹر میں اس کا بہت زیادہ پریولنس ہے. ڈیولپمنٹ سیکٹر جب اپنا ہیومن ریسورس ہائر کرتا ہے تو ساتھ ساتھ ان کی ٹریننگ بھی کرتا ہے, کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرتا ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ. گورنمنٹ کے اندر وہ ٹریننگ کیپیسٹی بلڈنگ کا ایز سچ اس طرح کی
ٹریننگ کا رواج ہے یہاں بیوروکریٹ پہ. خود سے بھی نہیں چاہتے کہ وہ ٹریننگز میں جائیں. دیکھیں وہاں پہ ایک سسٹم ہے, یہ مجھے ویسے تو مجھے پتہ تھا, لیکن اگر آپ ایک گریڈ 17 ہے تو 16 از سبارڈینیٹ, تو وہ نیچے کو نہیں دیکھتے, مطلب اٹس آلویز اپ ورڈ لکنگ. تو وہاں پہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ بہت سینئر سے جونیئر کو بیٹھیں گے ایک ہی ٹریننگ میں تو دے ول ناٹ اسپیک. تو یہ ایک گورنمنٹ کے اندر جو بیوروکریٹک جو ایک سسٹم ہے اس کو شاید بہت زیادہ ختم ہونے کی ضرورت آپ کی ہے. بیوروکریٹس کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی تھی, آپ نے ادارہ بنایا ہے, مستقل طور پہ آپ کام کرتے تھے, تو وہ بھی کہتے تھے کہ ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہے, یا وہ اس سے بالکل خوش تھے؟ دیکھیں نہیں, بہت سارے لوگ خوش نہیں ہیں اور بہت میجورٹی اس پاور کو انجوائے کرتی ہے. دا پاور لائز ان دیئر ہینڈ. میجورٹی اس پاور کو انجوائے کر رہی ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں جو خوش نہیں ہیں. تو جو خوش نہیں ہیں وہ بھی کیا رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں, یا وہ بھی ان کا بھی سسٹم جو ہے سلو چل رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں جب آپ جس طرح آپ کارپوریٹ ورلڈ ہے نا, ایک کارپوریٹ ورلڈ کا اپنا نظام ہے, ایک ڈیولپمنٹ سیکٹر کا اپنا نظام ہے, گورنمنٹ کا اپنا نظام. اگر آپ ایسے نہیں بھی ہیں نا, کچھ عرصے بعد اس گورنمنٹ سسٹم میں رہ کے آپ آٹومیٹیکلی ویسے ہو جاتے ہیں. یو ہیو ٹو فالو دیٹ سسٹم. آپ اس سسٹم سے الگ سے ہو کے سروائیو نہیں کر سکتے. وہ سسٹم انڈیویجولی سروائیو نہیں کرتا, اس میں کنیکٹ کرتا ہے ایک لارجر سسٹم کے ساتھ. تو اس میں اگر انڈیویجول کبھی کبھار چاہے بھی کہ میں اس جو سلو پروسیس ہے, یا میں بہت زیادہ جو فائلوں کا بیوروکریٹک ہرڈلز ہے, یہ سب کو میں تبدیل بھی کر دوں, تو وہ ایک بندے کے کہنے سے نہیں ہوگا. نوکری چھوڑ دیں تو باسوں نے چھوڑیے, ناٹ سو وی ہیو سو مینی ایگزامپلس کہ بہت سارے لوگ جو اس بیوروکریٹک سسٹم یا اس سب کو ان کی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ میچ نہیں کیا, دے لیفٹ اٹ. وی ہیو مینی سچ ایگزامپلس. لیڈرشپ کے بارے میں بتائیں. لیڈرشپ ٹریننگز جو ہیں, جو لوگ ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اپنے بزنس کو جو جن کا بزنس کرائسس میں آئے, یا جو اپنے بزنس کو اب اسکیلیبلٹی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, لیڈرشپ کی کون سی کوالٹیز ہیں جن کو اڈاپٹ کر کے وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو اوور آل لیڈر ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک سورس آف انسپریشن ہونا چاہیے اپنی ٹیم کے لیے, اور لیڈر کا ایک ویژن ہونا چاہیے. لیڈر کا کلیئرٹی ہونا چاہیے کہ اس نے کہاں سے کہاں تک پہنچنا ہے اور کیسے پہنچنا ہے اور کس طرح سے اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو یہ اتنی ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ اگر لیڈر آپ کا انسپائر نہیں ہے, اپنی ٹیم کو اپنے ساتھ انگیج نہیں کر سکتا, موٹیویٹ نہیں کر سکتا, ڈیلیگیٹ نہیں کر سکتا, اسائن نہیں کر سکتا, ایک آرگنائزیشن کے اوور آل اسٹرکچر کے بارے میں کلیئر نہیں ہے, تو وہ ادارے میں وہ اونرشپ میرے خیال سے نہیں آتی ہے. اور لیڈرشپ ہمیشہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپنی ٹیم پہ انویسٹ کرتا ہے, اور لیڈرشپ یہ بلیو کرتا ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمارے یہاں ایک اپروچ ہے کہ اسٹیٹک مائنڈ سیٹ, اور ایک اپروچ ہے گروتھ مائنڈ سیٹ. جو لیڈر اپنی ٹیم پہ انویسٹ کرتے ہوئے ان کو اس تھیوری پہ لے آتا ہے نا کہ یو ہیو اے مائنڈ اینڈ اٹس اے گروتھ مائنڈ سیٹ کی اپروچ کی طرف ٹرانسفارم کر لیتا ہے, تو میرے خیال سے وہ اپنی ٹیم کو آٹومیٹیکلی ایک پروگرس کی طرف لے جاتا ہے. اور لیڈرس کو اوور آل مجھے لگتا ہے کہ از دا مین پلر آف اینی آرگنائزیشن ٹو ڈٹرمن اٹس فیلیور اور ڈٹرمن اٹس سکسیس. آپ نے جن اداروں کے ساتھ کام کیا ہے, آپ کو فنڈس ملتے تھے اور آپ اپنے سسٹم کو ڈیولپ کرتی تھی. جب آپ بزنس میں آتے ہیں تو آپ نے فنڈس جنریٹ کرنے ہوتے ہیں, آپ نے بزنس جنریٹ کرنا ہوتا ہے. بالکل. کرائسس کے ٹائم پہ جب آپ کے پاس فنڈس بھی نہیں ہیں, آپ کیسے اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کریں گے, آپ کیسے ایک بزنس کو چلائیں گے؟ دیکھیں میں اپنے کمیشن کی مثال دے سکتی ہوں کہ کمیشن میں جب ہم نیا ادارہ بنا, ہمارے ساتھ دفتر بھی نہیں تھا. 1 سال میں نے اپنے گھر سے کچھ مہینے چلایا, پھر کہیں ادھار لے کے ادھر ادھر جو گورنمنٹ کے خالی دفتر یا ہال سے چلایا. اور اس زمانے میں کیونکہ گورنمنٹ کا فنڈ ایلوکیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے, وہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا. پھر فنڈ کے ساتھ بندے بھی چاہیے ہوتے ہیں جو کہ اس فنڈس کو آگے گورنمنٹ کے لوگ پروسیس کریں. تو یہ شروع میں تو شاید کئی سال لگ جاتے ہیں. میں نے چونکہ شور بہت مچاتی تھی کہ ٹائم کم ہے اور یہ کرنا ہے, تو اپنی اپنی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. میں نے آتے ہی سب سے زیادہ جو ایک سمارٹ کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے کمیشن کی ویزیبلٹی پہ کام کرنا شروع کر دیا, اس کے مینڈیٹ پہ کام کرنا شروع کر دیا. اور میں نے اتنے زیادہ لوگوں سے جو میٹر کرتے تھے, آپ کے پارلیمنٹیرینز, پالیسی میکر, گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیوز, ان تمام کو انگیج کر کے سوشل میڈیا کا میں نے بہت یوز کیا.
اور اس پہ اتنی زیادہ میں نے وہ ہر تقریباً مہینے میں ہم ہر میڈیا، پارلیمنٹیرینز، گورنمنٹ، ڈیولپمنٹ سیکٹر، اکیڈیمیا، وہ ہم کانفرنسز کرتے تھے. ان کو بلانے میں تو کوئی خرچہ نہیں ہوتا تھا، اور آپ وہ ریکارڈ کریں سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے تھے. ایک ایک کپ چائے ہوتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پھر ذرا اور آگے ہم گئے تو میں نے پیمرا کے ساتھ گئی، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کولیبریشن. بھئی یہ سارا کام آپ نے ہمارا اوور آل سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ، مختلف طرح پہ ہمیں سپورٹ کرنا ہے. دے سپورٹڈ اس. تو میں نے وہ تمام اسٹریٹجیز امپلائی کیں جو کہ اکنامیکل تھیں، جن میں ویزیبلٹی تھی، جو امپیکٹفل تھیں، آؤٹ ریچ ان کی زیادہ تھی. سینگ از بلیونگ. تو اس سے پھر ایک بہت کم وقت میں کمیشن کو لوگوں نے جاننا شروع کر دیا. اور دوسری بات یہ کہ لکیلی آپ کو اپنے مینڈیٹ دیکھتے ہیں کہ سملر مینڈیٹ کس کا ہے. تو یونیسیف ہمارا سملر مینڈیٹ تھا، تو وہ بہت جلد ہمارے ساتھ پارٹنرز بن گئے، اور ان کو دیکھتے دیکھتے پھر باقی بھی ادارے جو ہیں آہستہ آہستہ ساتھ آنے شروع ہو گئے. تو آپ کو پہلے ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑتا ہے. نو بڈی ول کم ٹو یو رائٹ اوے وداؤٹ ڈیمونسٹریشن. سو فرسٹ شو اینڈ دین ڈیمونسٹریٹ، اینڈ آٹومیٹیکلی پھر لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف راغب ہوتے ہیں. لیکن آج کل کے زمانے میں جیسے میں نے جو ٹیکنیک اپلائی کی تھی، گڈ ول ایمبیسڈر رکھ لیا، ان کی کوئی کاسٹ نہیں ہوتی ہے. گڈ ول ایمبیسڈر کا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے. اور گڈ ول ایمبیسڈر آپ کے ہم نے ایک بہت مشہور ٹی وی ایکٹر رکھے، وہ تمام ٹی وی چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ بات کرتے تھے. تو جتنی زیادہ آپ کی وائس ریزنگ ہوتی ہے، جتنی زیادہ اویئرنیس ہے، آؤٹ ریچ ہے، ویزیبلٹی ہے، تو وہ اس سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی ایک امیج بلڈنگ ہو جاتی ہے. تو میں نے اس گورنمنٹ میں رہتے ہوئے نان گورنمنٹ ٹول کو اپلائی کیا، اور اس کا مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا. سیلف برانڈنگ کا فارمولہ بتائیں. کچھ تو آپ نے بتا دیے ہیں. جینون سیلف برانڈنگ کا فارمولہ کیا ہے؟ کہ کوئی اپنے آپ کو برانڈ کے طور پہ بنانا چاہتا ہے، اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے، کوئی سوچتا ہے کہ آئی شوڈ بی اے برانڈ. کتنا ٹائم پیریڈ لگتا ہے، کیا رولز ہونے چاہیے، اور آج کے دور میں سوشل میڈیا کو جیسے آپ نے یوز کیا، کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ ہوگا؟ دیکھیں سیلف برانڈنگ میں ڈفرینس ہے. اب جیسے کارپوریٹ سیکٹر ہے، ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے، یا گورنمنٹ ہے، اس میں سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پرائر ٹو بیکمنگ اے برانڈ یو نیڈ لاٹس آف ہوم ورک. کہ اوور آل آپ کا پلان کیا ہے، آپ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں، کتنے عرصے میں پہنچنا چاہتے ہیں، آپ کو کون کون سے ریسورسز چاہیے ہیں، چاہے وہ فائنینشیل ہے، چاہے وہ ہیومن ریسورسز ہیں، چاہے آپ کو کوئی انفراسٹرکچر چاہیے ہے. اور آپ کو کلیئرٹی آف تھاٹ بہت ہونی چاہیے. ٹیکنیکلی آپ کو اس چیز کی نو ہاؤ ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ پلاننگ ہمیشہ ریئلسٹک ہونی چاہیے. سم ٹائمز آپ شارٹ کٹس کے طرف بھاگتے ہیں، سم ٹائمز آپ وہ کہتے ہیں کہ بیچ میں ایسے ٹولز امپلائی کر دیتے ہیں جو شاید اس وقت ضروری نہیں ہوتے. تو مجھے لگتا ہے کہ اڑنے سے پہلے آپ اپنا بیسک جو ریسرچ ہے، آپ اپنا بیسک ہوم ورک ہے، اس کا جو سوٹ انالیسز ہے، اسٹرینتھس ہیں، ویکنیسز ہیں، تھریٹس ہیں، اپرچونیٹیز ہیں، ان تمام کو سامنے رکھتے ہوئے ایک پراپر پلاننگ کریں. اور پھر اس پلاننگ کی پری ٹیسٹنگ بھی کریں، اور اس کو پھر ایک تھوڑا ٹائم دیں کہ کتنے عرصے میں اس کا مجھے پری ٹیسٹنگ میں کیا رزلٹ سامنے آئے. کتنا ٹائم؟ اٹ ڈپینڈس. دیکھیں اب آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کوئی کارپوریٹ کی کوئی برانڈ ہے، اب ڈپینڈ کرتا ہے کوئی بزنس شروع کرنا ہے، وہ کیا بزنس ہے. یہ تو آپ کو اس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بیکاز کچھ چیزیں آپ کو شارٹ ٹرم آپ کو ایک چاہیے. اگر پرسنل آپ نے خود کو ڈیولپ کرنا ہے، اپنا پرسنل ڈیولپمنٹ کا سب سے آسان کام جو آج کل میں ولاگرس کو بھی دیکھتی ہوں کہ اگر فرض کریں کہ سوشل میڈیا کمپنی ہے، تو میں نے خود اپنے پاسٹ میں یہ دیکھا کہ بہت ساری سوشل میڈیا کمپنی نے بہت کم ٹائم میں ویزیبلٹی اس طرح کر لی کہ انہوں نے تمام نون لوگوں کو اپنے انٹرویوز جو ہے ان کے کیے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انگیج کیا، ان کے زیادہ سے زیادہ انٹرویوز کیے. ان لوگوں نے وہ خود بھی شیئر کیے، اور آگے اس کے طرح سے وہ ایک کریڈیبلٹی بنتی جاتی ہے. نارملی کچھ ادارے میں دیکھتی ہوں کہ جو کہ جب کوئی ایونٹس ہوتے ہیں چیزیں، تو وہ خود کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ خود کو پروموٹ کرنے کی بجائے جو لوگ آپ کے پاس کریڈیبل آ رہے ہیں، اگر ان کو اپرچونٹی دے کہ وہ آگے پروموشن کریں، تو وہ شاید آپ کے بہتر ایڈوکیٹ ہو سکتے ہیں، نہ کہ آپ خود کو زیادہ سے پروموٹ کریں. تو اٹ ڈپینڈس کہ what is the initiative or intervention, what type of intervention. Some interventions definitely take lots of homework before implementing them. Some side by side you can just start and then grow. تو یہ انویسٹمنٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. بڑی انویسٹمنٹ میں چونکہ زیادہ آپ کا تھوڑا سا آپ کو کیئرفل ہونا پڑتا ہے، تو اس کے لیے زیادہ پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. واٹ از دا ڈفرینس ان کوالٹی سیلف برانڈنگ اور آج کے سوشل میڈیا کے دور میں جو آپ ایک بز کریٹ کر دیتے ہیں، آپ اوپر آ جاتے ہیں، اور ایک ہے کنسسٹنٹ کوالٹی سیلف برانڈنگ؟ دیکھیں یہ
یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، سانچ کو آنچ نہیں ہے. اور آپ نے اگر ایک شروع سے ہی کریڈیبلٹی اور کوالٹی اور ایک ریئلسٹک اپروچ رکھی ہے اور ایک پروفیشنل آپ نے اپنی کنڈکٹ بھی اور پروفیشنلزم اپنے کام میں رکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کو تھوڑا آگے لے جانے میں ٹائم ضرور لگے گا، لیکن وہ سسٹین کرتا ہے. لیکن جو لوگ شارٹ کٹ سے جلدی شاید شہرت میں آ جاتے ہیں تو وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت غلطی ضرور کرتے ہیں، اور اس غلطی کی وجہ سے وہ بیک ٹو اسکوائر ون بھی چلے جاتے ہیں. تو ان کی وہ مجھے لگتا ہے کہ سسٹینیبلٹی نہیں ہوتی ہے، کریڈیبلٹی نہیں ہوتی ہے، جو کہ ایک پراپر پروفیشنل چاہے ادارہ ہے یا جو انڈیویجول ہے، وہ ایک پروفیشنل اپروچ کے ساتھ چلتا ہے. یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. چلیے ٹیم پہ واپس آتے ہیں. ٹیم پہ ایک اسپیکٹ ہمارا رہ گیا، ٹیم کو فائر کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، ٹیم کو یا اچھا کسی بھی دیکھیں، انڈیویجول میں کو. یہ سمجھتی ہوں کہ جب ٹیم آپ کے پاس آ گئی، ڈپینڈ کرتا ہے. نارملی پہلے تو اداروں میں جب آپ ہائر کرتے ہیں تو آپ ان کو ایک پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے. پہلے ٹی او آرز ہیں، آپ کی ہائرنگ میں فلا نہیں ہونا چاہیے. یو شوڈ ہیو رائٹ پرسن فرام اے پراپر تھورو پروسیس آف ہائرنگ. اور ہائرنگ کے بعد بھی اگر آ گئے تو آپ ان کو ایک ٹائم پیریڈ پروبیشن ہوتا ہے جس میں آپ ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں. اس وقت بھی آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس اختیار ہے کہ ان کو آگے کنٹینیو کرنا ہے یا ان کو آگے آپ نے گھر بھیجنا ہے. تو پہلے تو وہی ٹائم آپ کا ڈٹرمن کر لیتا ہے. لیکن اگر چلے ایسا وقت آیا کہ بھئی آپ نے وہ پروبیشن پیریڈ بھی ہو گیا، اس امپلائی کو کانٹریکٹ بھی مل گیا اور آپ کو کچھ پرابلمز آ رہے ہیں، تو اس میں فوراً ہائر فائر کا فارمولا میں نہیں سمجھتی. میں سمجھتی ہوں کہ اس امپلائی کو بھی آپ تھوڑا ٹائم فریم دیں، خود بھی لیں. ہو سکتا ہے کہ اس امپلائی کے ایسا کوئی ایشو ہو جو کہ جینوئن ہو، اس کو آپ اس کو ایڈریس نہ کر پا رہے ہوں. تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اس کے آپ اوور آل پرسنل اس کے ساتھ جو بھی اس کا رسپیکٹیو لائن مینیجر ہے اس کے ساتھ باقاعدہ سٹنگز کریں اور ان کے بھی بات سنیں، اپنی بات بھی بتائیں. ان کی اگر ان کو کہیں فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے، چاہے ٹیکنیکل فیسیلیٹیشن ہے، کہیں سپورٹ کی ضرورت ہے، کہیں ان کو ہرڈلز آ رہے ہیں، تو وہ اس ادارے کا یا اس لائن مینیجر کا فرض ہے کہ اس کی وہ فیسیلیٹیشن میں ان کو وہ تمام سپورٹ مہیا کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی بہتری نہیں آ رہی تو پھر ایک میکینزم ہوتا ہے، آپ ان کو پراپر ٹائم فریم کے اندر فیڈ بیک دیں. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ امپلائی کو کنسسٹنٹلی فیڈ بیک نہیں دے رہے، اور ان کی جو پرفارمنس ریویو ٹائم ہوتا ہے جو کہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اور اچانک ایک بام کی طرح آپ اس کے اوپر ایکسپلوڈ کر دیتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ وہ امپلائی بھی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ مجھے بتایا ہی نہیں گیا میرے گیپس کیا ہیں، میرے پرابلمس کیا ہیں، میری کیپیسٹیز میں، میری پرفارمنس میں کیا پرابلم ہے، تاکہ میں امپروو کر لیتا، اور اچانک مجھے فائر کر دیا. لیکن اگر آپ کنسسٹنٹلی ایک ان کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ رکھیں، فیڈ بیک دیں، میوچل سپورٹ رکھیں، تو شاید اس میں آپ کو پھر بار بار ایسے پرابلمس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. 2016 میں ایک کرائسس آیا تھا پاکستان میں، اسکول مینجمنٹ اور پیرنٹس کے بیچ میں فیسز کا معاملہ تھا. اب یہ ایک ایسا کرائسس ہے جس میں دونوں لوگ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں، دونوں لوگ اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے ہیں. آپ نے اس کو کیسے ریزالو کیا؟ میں اس کا بہت بڑا حصہ تھی. تعلیم کے اوپر میں نے بہت اس زمانے میں 17 18 19 کہہ لیں، بہت بلکہ 16 17 18 ہی کہہ لیں، بہت سارا کام کیا تھا. اور وہ کام بھی اس طرح کیا تھا کہ سیمپلنگ سائز میرے اپنے گھر میں تھا، میرے بچے تھے، پھر میرے پڑوسی، جاننے والے ریلیٹیوز. تو میں نے دیکھا کہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ کافی ایکسپلائٹ کر رہے تھے پیرنٹس کو، اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی. اور اگر کوئی پیرنٹس اگر فرض کر لیں کہیں چلے بھی جاتے ہیں ان کو لیگلی پرسو کریں، تو بہت سارا ہولڈ تھا، انفلوئنس تھا کہ وہ اگر کوئی لیگل بندہ ہے وہ ان کے ایڈوائزر ہوگا، ان کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہا تھا. تو اس میں ایکسپلائٹیشن بہت زیادہ تھی، میں یہی سمجھتی ہوں. اور بلکہ جو کمیٹی بھی اس زمانے میں پیرا کی بنی تھی، تو اس میں بھی بجائے اس کے کہ ایسے لوگ ہوتے جو کہ باقاعدہ ان اسکولوں کے اوپر ایک مانیٹرنگ، چیک اور کورس کریکشن کرتے، پرائیویٹ اسکولوں کے ہی کوئی 9 10 مالکان اس کا حصہ بنا دیے گئے تھے. تو میں ہمیشہ کہتی تھی گوشت کا رکھوالا بلا نہیں ہو سکتا. اور اس زمانے میں اوور آل ہم نے کافی پیرنٹس کے ساتھ مل کے ریگرس ایک کیمپین چلائی تھی، اور بہت بڑا ایک تعداد، ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف پیپل آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے تھے. بلکہ E11 میں جو مرکیز ہوتی ہیں وہاں ایک اونر نے تو فری میں دے دی تھی کہ اگر اچھے مقصد کے لیے تو یہاں جتنے 100 بندے آ جائیں یہ فری میں ہم آپ کو دیں گے. تو اس میں پھر ہم نے اس میں مختلف چیزوں کو ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا اپنی کیمپینز میں. سب سے پہلے تو ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا جو فی کا اسٹرکچر تھا.
مثال کے طور پہ آپ سے اگر 10,000 روپے مہینہ فی لی جا رہی ہے اور اس میں لیب کے چارجز بھی ہیں، سیکیورٹی کے چارجز بھی ہیں، بجلی کے چارجز بھی ہیں، تو چھٹیوں کے مہینے میں بھی وہ فیس چارج ہو رہی تھی، جبکہ چھٹیوں میں نہ لیب استعمال ہو رہی ہے، نہ بجلی استعمال ہو رہی ہے، نہ کوئی اور ہو رہا ہے. یا پھر آپ سے اگر 3 مہینے کی فی لی جا رہی ہے اور اگر اس کے اوپر جو ابھی سروس آپ نے دی نہیں ہے اس کے اوپر بھی آپ سروس چارج دے رہے ہیں. ابھی وہ 3 مہینے تو آپ اگر جنوری میں تو فروری مارچ اپریل کی لے رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی سر چارجز یہ چارج ہے جو اکروڈ ہی نہیں ہے سروس. تو یہ ایک اس طرح کے بہت ایشوز سے. سیکنڈلی کوئی اسکولوں میں چائلڈ پروٹیکشن پالیسی نہیں تھی اور چائلڈ پروٹیکشن پالیسی کی وجہ سے اسکولس کے اندر کافی انڈیزائریبل ہمیں ماحول نظر آ رہا تھا. ان چیزوں کو ہم نے بہت دیکھا تھا. پیرنٹس کی کوئی کنیکشن نہیں تھا، کوئی ایسا چھوڑ نہیں تھا. تو یہ سارے ایشو کو ہم نے بڑا پاورفلی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ٹیک اپ کیا تھا، کورٹ میں بھی گئے تھے، پارلیمنٹیرینس کے ساتھ بھی ٹیک اپ کیا تھا، پیرنٹس کو بھی انگیج کیا تھا. تو اس میں بہت ساری چیزیں ٹھیک بھی ہو گئی تھیں. لیکن پھر انفارچونیٹلی جو کہ میں سمجھتی ہوں، میں خود اس کیمپین سے پھر بہت بعد میں اس کو چھوڑا بھی، تھوڑے ڈس اپوائنٹ بھی، کہ بہت سارے پیرنٹس اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے کہ مجھے فائدہ ہو جائے، میرے بچے کو ہو جائے، تو وہ آپ ہوتے ہیں کالی بھیڑیں بھی گھس آتی ہیں. تو وہ یہ اس طرح کا بھی ایشو کافی ہوا تھا. لیکن یہ کہ ہم نے کافی سسٹم کو ڈینٹ کیا تھا اس وقت. لیکن ایک کنسسٹنٹ آپ کو ایک سسٹم چاہیے ہوتا ہے. آپ وہ بہت کچھ ٹھیک ہوا، اگر تھوڑا سا فوکس ہٹا تو وہ پھر چیزیں واپس آ جاتی ہیں. تو یہ ہے. لیکن الحمدللہ کافی اس میں ہم نے بڑا زبردست، ہم نے خاص کر اسلام آباد لیول پہ بہت پاورفل ہم نے ایڈوکسی کی تھی. اور بہت زیادہ اسکولوں میں جو شام کو ان اٹینڈڈ ایونٹس اور فلاں کافی کچھ تھا. وہ کافی کچھ پھر پالیسی لیٹرز باقاعدہ گورنمنٹ سے نوٹیفیکیشنز ایشو ہو کے کافی چیزیں ٹھیک ہوئی تھیں. اس وقت آپ ہیومن کیپٹل پاکستان کی CEO ہیں. اس ادارے کا ویژن مشن کیا ہے اور آپ اس میں اب کیا کر رہی ہیں؟ آپ کے ایکٹیو انیشیٹوز دیکھیں، یہ ایک فار پروفٹ کمپنی ہے اور اوور آل یہ جتنا بھی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے، چاہے ایڈوکسی کا کام ہے، پالیسی کا کام ہے، ریسرچ کا کام ہے، ٹریننگ کا کام ہے، کوئی بھی اس قسم کا کام ہے اس میں ہم اپنی سروسز دیتے ہیں. تو اس میں کلائمیٹ کے حوالے سے بھی ہم نے بہت کام کیا ہوا ہے، نیوٹریشن کے حوالے سے کیا ہے، بزنس ڈیولپمنٹ، چائلڈ رائٹس. لیکن جب سے پچھلے کچھ عرصے سے میں نے بطور خاص اس ادارے کے تھرو ٹریننگز بہت کرائی ہیں. اس میں سیف گارڈنگ پہ ہیں، چائلڈ رائٹس پہ ہیں، ویمن امپاورمنٹ پہ ہیں، سافٹ سکلز ہیں، لیڈرشپس ہیں. مختلف اداروں کے ساتھ ہم اس کی ٹریننگز جو ہے کراتے رہتے ہیں. تو یہ ایک مجھے یہ لگتا ہے، بلکہ میرا یقین ہے کہ تبدیلی تب آتی ہے جب سوچ کی تبدیلی آئے. تو میں ٹریننگز کو اتنا زیادہ اس لیے بھی پرسو کرتی ہوں کہ ٹریننگ ایک ایسی انوائرمنٹ ہوتی ہے جس میں آپ اپنے اسکلز کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ کو بھی ہم ٹارگٹ کرتے ہیں. اور اس میں چاہے انسان کی ایموشنل انٹیلیجنس ہے، انسان کی ٹیکنیکل سکلز ہیں، انسان کے بہت سارے ایشوز، پرابلم بھی ہوتے ہیں، کانفلکٹس ہیں، اسٹریس ہے، کمیونیکیشنز کے پرابلمس ہیں. وہ تمام چیزیں آپ ان پیک کرتے ہیں. اور ایک ایسی انوائرمنٹ ہوتی ہے جس میں آپ باقاعدہ اپنے روٹین کی جاب، کام، ذمہ داریوں کو چھوڑ کے اپنے اوپر فوکس کرتے ہیں اور آپ کو سوچنے کا، ریفلیکشن کا موقع ملتا ہے. آپ اپنی گیپس دیکھ سکتے ہیں. اپنی جیسے سیلف اویئرنیس میں جب میں ٹریننگ کراتی ہوں تو میں بہت انجوائے کرتی ہوں. سیلف اویئرنیس کی ٹریننگ کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اپنے بارے میں. تو وہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ ہمیں انورڈ لکنگ بہت دیکھنا چاہیے. ہماری سوسائٹی میں رواج ہے کہ ہم اپنے اوپر فوکس کرنے کی بجائے ارد گرد زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک بہت مشہور بات ہے، میں ہمیشہ جب چینج کی بات کرتی ہوں اور بہت سارے اس طرح کی موٹیویشنل ٹاکس بھی دیتی ہوں تو بہت سارے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ تبدیل نہیں ہو سکتا، تبدیلی نہیں آ سکتی، کچھ نہیں بدل سکتا. تو میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں کہ کس نے کہا کہ آپ اپنے ارد گرد کسی چیز کو بدلیں؟ خود کو بدلیں تو تبدیلی آ جائے گی. تو میرا تو نیریٹو بھی یہی ہے کہ انسان کی سوچ، انسان کی اوور آل جو انسان کا جو ہے وہی اس کی تقدیر اور وہی اس کا پریزنٹ اور فیوچر دونوں ڈٹرمن کرتے ہیں. میرا تو اکثر سوال یہ ہوتا ہے، خود کو بدلنا اتنا آسان کام نہیں ہے. نہیں ہے، بالکل خود کو بدلنا بہت مشکل کام ہے. لیکن یہی تو پھر واٹ از دین ٹریننگ فار ٹرانسفارمیشن، یہ کمال ٹرینر کا ہوتا ہے. اس میں پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایوری باڈی کین ناٹ بی اے ٹرینر. آپ اسکل ٹریننگ تو دے سکتے ہیں کسی کو، لیکن جو آپ نے کسی کی سوچ کی تبدیلی پہ کام کرنا ہے، وہ لاجک، وہ آرگیومنٹس، وہ اس بندے کو ایک ریکرس، ایک انٹرنل جو آپ اس کو تھوڑا سا
اس کی تھنکنگ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ جن کا اپنا پیشن ہے اور اس ایریے میں وہ ایکسپرٹس ہیں, ان کی ایک واسٹ اسٹڈی ہے, ایکسپیرینس ہے, نالج ہے, اور ہیومن نیچر کو وہ جو بہت زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں. سائیکالوجی کو بھی پڑھا ہوا جی, اس میں سائیکالوجی مختلف چیزوں کو آپ کو پڑھنا پڑتا ہے بہت زیادہ. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے 3 دن کی لیڈرشپ کی ٹریننگ کروائی تھی, جس میں سیلف اویئرنیس, لیڈرشپ, ہائی پرفارمنس ٹیمز, کانفلکٹ ریزولوشن, کمیونیکیشن, اسٹریس مینجمنٹ. اس کے بعد میں نے اگلے 3 مہینے کوئی کام نہیں کیا تھا, کیونکہ اس ٹریننگ سے پہلے میں نے اتنا زیادہ اس پہ, کیونکہ تمام لوگ میجورٹی پی ایچ ڈیز تھے, بہت سینئر تھے اور انٹرنیشنل ادارے کے لوگ تھے, تو وہ اتنا زیادہ میں نے اس کے لیے پریپریشن کی تھی کہ اس میں آپ نے اب جب کسی انسان کو کی سوچ کو چیلنج کرنا ہے تو آپ کے پاس پھر وہ ایسے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہونے چاہیے کہ کوئی بندہ پھر ڈس اپوائنٹ نہ ہو, کیونکہ ٹریننگ فیلیور میں بھی ٹرن ہو سکتی ہے اگر سامنے کھڑے ہوئے بندے کے پاس رائٹ ٹریننگ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس نہیں ہیں. آپ نے ٹریننگس میں بتایا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیلف اویئرنیس میں ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ ہو آر وی, اپنے آپ کو نہیں جانتے تھے, اپنے آپ سے واقف نہیں تھے. آپ نے باہر کے ملکوں میں بھی جا کے ٹریننگس کروائی ہیں, گوروں کو بھی, مختلف قومیتوں کے لوگوں کو آپ نے ٹریننگس کروائی ہیں. آپ کو وہاں پہ بھی یہ پرابلم دیکھنی پڑی ہے کہ وہ لوگ بھی اپنے بارے میں آگاہی نہیں رکھتے, یا ہم لوگ شاید زیادہ اس میں پیچھے ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک کنٹیکسچول چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں اپنے بارے میں, یہ ایک خاص انوائرمنٹ ہے جہاں پہ آپ ایک ہی آفس کے اندر مختلف لوگ رہ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں کہ انڈر دا روف, اور وہ سارے کولیگز ہیں, اور سم ٹائمز کولیگز کو بھی آپس میں کو ریلیشن میں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کے بارے میں کوئی چیز جانتے ہیں, کوئی دوسرا نہیں جانتا. ہو سکتا ہے دوسرا آپ کے بارے میں کوئی رائے رکھتا ہے, وہ آپ کو نہیں پتہ کہ دوسرا آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے. ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں جو کہ نہ آپ کو پتہ ہے نہ دوسرے کو پتہ ہے, لیکن کوئی ایسی چیز ایگزسٹ کرتی ہے. تو یہ ایک پراپر ایک پروسیس, ایک ٹولز ہے جس میں آپ یہ ایکسپلوریشن میں جاتے ہیں, پراپر ایک ٹول کے تھرو ان چیزوں کو ان پیک کیا جاتا ہے. تو یہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ تو ایک ہیومن نیچر ہے. ضروری نہیں کہ ان لوگوں کو زندگی میں ہر ایک کو کسی نے پڑھایا ہو, فرینکلن کوی کو پڑھایا ہو, یا ہر کوئی اتنے ٹریننگ کی ہو. بہت سے لوگ جو ایک ٹریننگ فار ٹرانسفارمیشن کے پروسیس سے گزرے ہیں, دے مائٹ بی نوئنگ اینڈ لاٹس آف پیپل مائٹ ناٹ بی نوئنگ. اٹس دا سیم. آپ نے سوشل ڈیولپمنٹ کا آپ کا زیادہ تر کیریئر ہے, آپ نے سارا کام اس میں کیا ہے. اب میڈیکل سائڈ پہ کیسے آ گئی ہیں آپ, ہارٹ کی سائڈ پر؟ ہاں, اچھا, میڈیکل سائڈ پہ شروع میں پاکستان نیشنل ہارٹس ایسوسی ایشن ایک 40 سال پرانا ادارہ ہے جس کو کہ مرحوم جنرل ذوالفقار صاحب نے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بنایا تھا. وہ بھی اس وقت جب کہ میرے خیال سے ان کی بیٹی کا آپریشن تھا, اور اس وقت پاکستان میں کوئی ادارہ نہیں تھا اور انگلینڈ میں آپریٹ کیا گیا تھا. اور اس وقت پھر جو جنرل ذوالفقار تھے, ان کے ساتھ جنرل جو ہلال امتیاز, میجر جنرل مسعود کیانی صاحب, انہوں نے یہ آئیڈیا جنرل ضیاء صاحب کو جو پریزیڈنٹ تھے اس وقت پاکستان کی, پریزنٹ کیا تھا کہ ہمارے پاکستان میں ایسی فیسلٹی ہونی چاہیے. اور اس وقت یہ ادارہ بھی بنا تھا, اور ساتھ پاکستان نیشنل ہارٹس ایسوسی ایشن کا اس کے بعد قیام عمل میں لایا تھا کہ سروسز بھی ہیں لیکن سب ایسا ایک ادارہ بھی ہو جو اس کے لیے تمام پاکستان کے اندر کام کرے. اور اس کا مینڈیٹ یہ تھا کہ جو بھی سٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے وہ اس کے پیٹرن چیف جو ہیں ایز پر اس کے مینڈیٹ کے مطابق ہیں. تو یہ ادارہ ڈرگس پہ بھی کافی کام کر رہا تھا, بچوں پہ بھی کافی کام کر رہا تھا, کیونکہ پاکستان میں اب بچوں کو بھی ڈائبٹیز اور ہارٹ جیسی ایشوز ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہ سویٹ اینڈ شوگری ڈرنکس اینڈ سویٹ بیوریجز وغیرہ کے حوالے سے بھی کام کر رہا تھا, پروسیس فوڈ پہ, کہ کس طرح ان چیزوں کا ہیلتھ پہ کتنا زیادہ امپیکٹ ہے. پاکستان ڈائبٹیز میں دنیا میں اب نمبر 1 اس پوزیشن پہ آ گیا ہوا ہے. کارڈیو واسکولر میں بھی یہ برابر ہو گئے. تو چونکہ میں اوور آل میں کافی زیادہ, آپ کو پتہ ہے, میڈیا, موٹیویشنل انگیجمنٹ, میرا ایک پورا ایک پبلک پروفائل ہے. سو انیشلی دے انگیج می ایز اے گڈ ول امبیسڈر, اور ایک باقاعدہ تقریب ہوئی اور اس میں جس طرح سے پراپرلی مجھے اس میں شامل کیا گیا. اور کچھ عرصے کے بعد, جن کے کوئی 1-2 سال کے بعد, پھر مے بی دے ڈیسائیڈڈ کہ آئی شوڈ بی پارٹ آف دا ٹیم ایز اے وائس پریزیڈنٹ. تو اس طرح سے پھر میں ان کی ٹیم کا حصہ بنی. اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن مجھے لگتا ہے کہ جتنا وہ کام کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں, شاید اتنا پروجیکٹ نہیں کر سکے جتنا زیادہ ان کا نیشن وائڈ کنٹریبیوشن ہے ٹیکس کے حوالے سے, ریفارمز,
لاز کے حوالے سے ریفارمس, اویئرنیس ریزنگ کے حوالے سے ریفارمس, پھر بہت زیادہ جو سروسز وہ دے رہے ہیں میڈیکل کے فیلڈ میں بھی, اور ہیلتھ جو جس کو پریونشن کہہ سکتے ہیں آپ, وہ مجھے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. بے تحاشا کام کر رہے ہیں, لیکن شاید اتنے کام میں مصروف ہوتے ہیں اتنا پروجیکٹ نہیں کرتے. اور ماشاء اللہ یہ وہ ادارہ ہے کہ جو باقی این جی اوز کی طرح شاید ڈونرس از ناٹ اٹس اسٹرینتھ. تمام جو فلنتھراپسٹس ہیں جو پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن کے کام کو جانتے ہیں, ان کے ممبرس ہیں, ان کے دوست ہیں, فلنتھراپسٹ ہیں, ان کے کا حصہ ہیں, وہ تمام اس میں کنٹریبیوشن دیتے ہیں. اس ادارے کو آپ کی پریزنس سے کیا فائدہ ہوا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ادارے کو اس سے پہلے شاید ڈیولپمنٹ سیکٹر میں اتنا مین اسٹریم یا جو جس دنیا کی میں ہوں, کیونکہ اس میں تمام موسٹلی اس پورے اس میں آپ دیکھیں تو آل آر ڈاکٹرز کمیونٹی اینڈ جیسے ریٹائرڈ آرمی سے بھی ہیں. تو میرا جو ڈیولپمنٹ کی ایکسپرٹیز ہے, میڈیکل اسپیشلسٹ از اے میڈیکل اسپیشلسٹ, ایک ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ جو اپنی ایک ایکسپرٹیز دیتا ہے کہ اس کی ویزیبلٹی کیسے ہونی چاہیے, پریزنٹیشنز کیسے ہونی چاہیے, اس کو سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے, پھر ڈیولپمنٹ سیکٹر سے انگیجمنٹ, یہ وہ تمام جو میری اپنی لرننگز ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس میں پھر مین اسٹریم اس میں ہوئیں. اور وہ ایک دو جیسا جتنا زیادہ آپ آپس میں کولیبریشن کرتے ہیں اور انوویشن لے کے آتے ہیں, نئے لوگوں کو لے کے آتے ہیں, فائدہ تو ہوتا ہے. آپ کا سارا کیریئر ڈیولپمنٹ سیکٹر میں گھومتا ہے. میں نے بھی کافی کام کیا ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ساتھ. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر لفظوں کا گورکھ دھندا ہے, کہ جب بات کرتے ہیں تو وہ فائلوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے 10 لاکھ لوگوں کو فائدہ دے دیا, ہم نے 50 لاکھ لوگوں کو فائدہ دے دیا. ایکسیجریٹڈ فگرس ہوتی ہیں, گراؤنڈ پہ نظر نہیں آتا. اور یہ ڈیولپمنٹ سیکٹر آپ اس کو بات کر لیں, آئی این جی اوز کی بات کر لیں, این جی اوز کی بات کر لیں, ایون اسلامک چیریٹیز کی بات کر لیں, مجھے صرف لفظوں کا گورکھ دھندا لگتا ہے, زیادہ ٹرانسفارمیشن مجھے نظر نہیں آتی ہے. ڈو یو ایگری ود مائی پوائنٹ آف ویو؟ دیکھیں یہ ایک میرے خیال سے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کارپوریٹ سیکٹر ہے, کارپوریٹ سیکٹر میں اگر آپ ایک پینی انویسٹ کرتے ہیں تو اس کا آگے آپ بینیفٹ لیتے ہیں, اور اس میں ایک انٹرسٹ آپ کا انوالو ہے کہ ہو ایور از دا لیڈنگ دیٹ کارپوریٹ سیکٹر. گورنمنٹ کے اندر بھی آپ دیکھیں تو ایک سسٹم ہے. ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جو میں سمجھتی ہوں ڈیولپمنٹ سیکٹر کی اگر آپ ٹریننگ, ٹیکنیکل ٹریننگ, اویئرنیس ریزنگ, یہ وہ چیزیں ہیں جو نظر بھی آتی ہیں نا, جیسے اویئرنیس ریزنگ تو آتی ہی نظر ہے, مطلب ویزیبل ہے. یہ ان چیزوں میں ڈیولپمنٹ سیکٹر کا کنٹریبیوشن ہے, اور وہ ویریفائی بھی ہو سکتا ہے کہ کتنے بندے ٹرین کیے, کہاں کہاں ٹریننگ ہوئی اس میں پورا. لیکن اوور آل یس, جیسے ان ٹرمز آف رپورٹنگ, ان رپورٹس کو کیسے ویریفائی کیا جائے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ کتنا زیادہ وہ ٹرو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, یہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ایک اس سے بھی بہتر ایک اسٹریٹجی ہونے کی ضرورت ہے میرے خیال سے. اس سے شاید اور اکاؤنٹیبلٹی بڑھے اور چیزیں بہتر ہوں گراؤنڈ پہ. جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, آپ کہہ دیں آپ نے 10 لاکھ لوگوں کو دیا ہے, جی, کنزیومیبل آئٹمز ہیں, کون جا کے چیک کرتا رہے گا؟ انٹرنل اصل میں اسی ادارے کے اندر ہی ایک انٹرنل مانیٹرنگ اور اوور سائٹ کا ایک کمپوننٹ ہوتا ہے جو اس ادارے کے اندر ہی مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. لیکن اوور آل جو آپ کی ڈفرینٹ اینیول رپورٹس ہیں اس کو کون مانیٹر کرتا ہے, دس از اے کویسچن کہ وہ رپورٹ جو ہے. لیکن وہ پھر میں نے دیکھا کہ اب ایون گورنمنٹ کے اندر بھی جو رپورٹس ہیں ان کو کون ویریفائی کرتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر کہ سسٹم ہونے کی, اکاؤنٹیبلٹی ہونے کی بہت ضرورت ہے. آپ کتنے اداروں کی برانڈ ایمبیسڈر ہیں؟ میں مطلب 1 2 3 4 اداروں کی, 4 کی تو 5 کی, ڈیف کام کی بھی میں انوائرمنٹ کی برانڈ ایمبیسڈر 1 سال کی رہی ہوں, تو کوئی 4-5 اداروں کی. تو اس میں آپ کا یہی ہے کہ آپ جہاں پر بھی جائیں آپ نے جا کے بات کرنی ہے, ان کے بارے میں پازیٹیو اویئرنیس دینی ہے, یا اس کے علاوہ بھی آپ کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں؟ نہیں, زیادہ تر اویئرنیس, اس چیز کو پروموٹ کرنا, اس پہ بات کرنا, لوگوں کو بتانا. اگر جیسے میں ڈسیبلٹی پہ میں اگر ہوں تو ڈسیبلٹی پہ بات کرنا, ڈسیبلٹی کے ایشو کو ہائی لائٹ کرنا, اس ڈسیبلٹی پہ جو بچے بڑے جو یہ ولنریبل کمیونٹی ہے اس کے پرابلمس کیا ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا. تو میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. جب ایجوکیشن میں بھی تھے تو ایجوکیشن میں ولنریبل کمیونٹیز کے کس طرح سے گرلز ایجوکیشن ہے اور ان کو کس طرح سپورٹ چاہیے, تو مجھے لگتا ہے کہ بڑا, جیسے میں خود ادارے میں میں خود بھی ڈیفینیٹلی گڈ ول ایمبیسڈر مختلف رولز میں ہوں بھی, رہی بھی ہوں. میں نے خود اپنے ادارے میں گڈ ول ایمبیسڈر رکھے تھے, اس کے بہت امپیکٹ پڑتا ہے. ہم نے آپ کی اچیومنٹ پہ تو بات کر لی,
کامیابیوں پہ بھی بات کر لی کہ آپ نے کیا کیا رول پلے کیے ہیں, آپ کیا کیا کام کر رہی ہیں. ناکامیاں بھی تو بتائیں. ناکامیاں بہت ساری ہیں, ایسا ناکامیاں کچھ تو ایسی نہیں کہہ بتائیں جس سکتے, کو آپ لیکن نے پھر اس کو ہینڈل کیسے کیا, بڑی ناکامیاں ناکامی تو کیا تھی. ناکامیاں بھی کہہ لیں یا کچھ ایسے, ڈیفینیٹلی دیر آر لاٹس آف سچ تھنگس. آئی لاسٹ مائی سن, اور وہ اب میں آپ کو آئی نیور شیئرڈ اٹ, مے بی فار دا فرسٹ ٹائم, کہ اوور آل جب آپ کہیں پہ بھی جاب کر رہے ہوتے ہیں تو آرگنائزیشن شوڈ بی ویری مائنڈ فل اینڈ ویری سپورٹیو کہ یو آر ان اے فیملی وے, اور آپ کو اتنا ٹف اسکیجول, ٹریولنگ, ہیکٹک میں شوڈ ناٹ بی سبجیکٹڈ. دے شوڈ بی کنسیڈریٹ کہ ہو ایور از اے فیمیل اف ان اے ورکنگ وے تو شی نیڈ سرٹن سپورٹ. تو آئی واز ناٹ پرووائڈیڈ دیٹ سپورٹ, اینڈ فرام بوتھ ہینڈ ویدر فیمیلس اور دا میلس. تو ان دیٹ پروسیس آف مائی جرنی آئی لاسٹ مائی سن, اور یہ اتنا بڑا لاس ہے کہ آئی کین نیور ریکور اٹ, اور اس کا بہت زیادہ مجھ پہ آف کورس ایک آپ کے اوپر یہ چیز آپ فیل کرتے ہیں, کیونکہ آپ اس وقت وین یو آر ورکنگ, آپ کے اوپر اور ذمہ داریاں ہیں, ڈلیوریبل ہیں, ینگ ہیں, اور ایٹ ٹائمز آپ اتنے میچور نہیں ہوتے کہ آپ اس کو دیکھ سکیں کہ آپ کنفرنٹ کریں. مطلب سم ٹائمز آپ جاب کی وجہ سے چپ بھی رہ جاتے ہیں. سو ڈیفینیٹلی یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جو آج اگر میں سوچتی ہوں کہ میں اتنی امپاورڈ اور سمجھدار اور میچور ایج فیکٹر کی وجہ سے, اس وقت اگر میں ایسے ہوتا تو شاید آئی ووڈ سو دیم, اور مے بی آئی ووڈ ٹیک اٹ ٹو اے لیول جہاں پہ کہ بہت سارے اور لوگوں کو کہ ادارے کرنے پہ ایکسپلائٹ واپس نہ تو نہیں آ کریں. جانا تھا جانے جی. والے میں. سیکنڈ یہ کہ جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاکستان میں یا پوری دنیا میں, اگر میں نے دیکھا ہے کہ میں ایک دفعہ ایک یورپین خاتون سے بات کر رہی تھی تو وہ کہہ رہی جس علاقے سے میں ہوں وہاں پہ اگر مائیں اپنے بچوں کو ٹائم نہ دیں تو سب برا کہتے ہیں, جبکہ ویسٹ کا الگ سے ہمارا امیج ہے. وہاں پہ بچوں کو بہت سپورٹیو انوائرمنٹ ہے. مجھے یاد ہے جب میں ایک ادارے انٹرنیشنل کے ساتھ کام کر رہی تھی تو یہاں پہ ان کی میٹرنیٹی لیو 3 مہینے میں تھی, لیکن کسی اور ملک میں وہ ان کی اسی ادارہ 2 سال کی دے رہا تھا. تو اوور آل جو ہے یہ اس طرح کی چیزیں ایسی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ اس میں سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس وجہ سے میں نے یا میرے بچوں نے بہت دفعہ سفر کیا, بہت بٹ آئی سفر ڈونٹ کیا. تھنک سو کہ یہ کوئی ناکامی ہے, یہ ایک نیچرل لاس ہے. ایک جان جس نے آئی ہے اس نے جانا ہے, کسی نے جلدی جانا ہے, کسی نے بعد میں جانا ہے. پروفیشنل کیریئر میں کچھ ناکامی, اور پھر آپ نے اس کو کیسے مینیج کیا, کوئی بڑی ناکامی؟ پروفیشنل کریئر میں بہت دفعہ 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس کو ناکامی تو نہیں کہہ سکتے, بٹ مجھے لگتا ہے کہ سم ٹائم یو تھنک اٹس اے سیچوریشن پوائنٹ. اب جتنا آپ نے ڈیولپ کرنا تھا آپ نے کر لیا ہے, ناؤ شوڈ موو آن. یہ ٹائم بڑا مشکل ہوتا ہے ڈیسیژن لینا, کیونکہ نارملی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں سے آپ نے موو کر گئے تو بس دنیا ختم ہو جائے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ میں شاید وہ ڈیئر ڈیول ہوں جس نے یہ بہت دفعہ یہ جرأت کی کہ نہیں آئی شوڈ ناؤ موو آن, اور ہمت کی میں نے. مطلب میں بھی اتنا ہی ڈری جتنا کوئی انسان ڈرے گا, لیکن ہمت ضرور کی. تو وہ پتہ یہ چلا کہ دنیا کبھی ختم نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک جگہ پہ آپ نے سفر ختم کرنے کے بعد کہیں اور آپ ایم ہائی کر رہے ہیں تو آپ کہیں اوپر سے منہ کے بل گریں گے. مجھے لگتا ہے کہ اسکائی از دا لمٹ, اور آپ کو ایکسپلور کرنا چاہیے, رسک لینا چاہیے. تو میں تو رسک لیتی رہی ہوں زندگی میں, اور اس سے مجھے فائدے ہی فائدے ہوئے ہیں. نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جن کی پرماننٹ جاب ہے, فکس جاب ہے, وہ بس اسی ڈگر پہ چلتے, ہلتے جلتے نہیں ہیں. تو ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا ایسے نہیں ہوں. میں آئی بلیو کہ ون شوڈ بی ایکسپلورنگ تھوڑی ڈائیورسٹی, چینج, مور نیو چیلنجز. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس چیز نے مجھے فائدہ بھی بہت دیا, لیکن جب آپ اس پروسیس سے گزرے ہوتے ہیں تو اتنا آسان نہیں ہوتا ہے, مشکل بھی بہت ہوتا ہے, پریشان بھی ہوتے ہیں, اسٹریس بھی لیتے ہیں, ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں, سم ٹائمز آپ کو نیو اسٹارٹس لینے پڑتے ہیں. تو یہ مشکل وقت ہے, لیکن الٹیمیٹلی یو بینیفٹ فرام اٹ. ویمن امپاورمنٹ کی آپ بات کرتی ہیں, جی. بہت زیادہ بات کرتی ہیں. آپ اسلام آباد کی ہی اگر سوسائٹی کو دیکھیں تو یہاں پہ تو جو بھی مرد حضرات نظر آتے ہیں وہ تو ڈر کے بات کرتے ہیں اپنی بیگمات کے حوالے سے. تو ویمن امپاورمنٹ یہاں پہ تو کافی ہے. اچھا, یہ نا ویمن امپاورمنٹ جو ہے نا بڑا ٹرکی ہو گیا ہے. میں نے دیکھا مختلف لوگوں کی مختلف ڈیفینیشنز ہیں.
سب سے پہلے تو لوگوں کی کلیئرٹی چاہیے کہ ہم ویمن امپاورمنٹ سے کیا مراد لیتے ہیں, جینڈر سے کیا مراد لیتے ہیں, جینڈر ایکویٹی سے کیا مراد لیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ سب کو, ویسے جو لوگ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ان کو پتہ ہے کہ جینڈر اور جو اوور آل ایک مین اینڈ ویمن کا کیا فرق ہے نا. تو ایک بایولوجیکل فرق ہے کہ جس میں مرد کا اللہ تعالیٰ نے اور بایولوجیکل اسٹرکچر بتایا ہے, عورت کا اور بتایا ہے, اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. جینڈر جو ہے نا وہ بایولوجیکل بات نہیں ہے کہ مرد اور عورت کا بایولوجیکل. جینڈر از اباؤٹ یور سوشل رولز, یور رسپانسبلٹیز, ہاؤ یو ڈیل ود ایچ ادر, ہاؤ یو انٹریکٹ ود ایچ ادر, ہاؤ یو کمپلیمنٹ ایچ ادر. جینڈر سے مراد عورت نہیں ہے, جینڈر سے مراد وہ رولز ہیں جو کہ سوسائٹی کسی کو دیتی ہے. وہ بٹوین مین اینڈ مین بھی ہو سکتے ہیں, مین اینڈ ویمن بھی ہو سکتے ہیں, ویمن اینڈ ویمن بھی ہو سکتے ہیں, ویمن اینڈ چائلڈ بھی ہو سکتا ہے, چائلڈ اینڈ ویمن بھی ہو سکتا ہے, میل فیمیل. سو وہ جو رولز, رسپانسبلٹیز اور وہ جو ریلیشن شپس ہیں نا اوور آل, یہ جینڈر اس کا نام ہے. پھر اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ جینڈر سے مراد اکثر کہتے ہیں مجھے ویمن ہونا چاہیے, تو میں کہتی ہوں انسان ہونا چاہیے. تو بحیثیت انسان, جو انسان کے آپس میں ریلیشن شپس ہیں, جو رولز ہیں, جو رسپانسبلٹیز ہیں, وہ جو سوسائٹی ڈٹرمن کرتی ہے نا, جینڈر اس کے ارد گرد گھومتا ہے. اور اس میں ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے, وہ عورت مرد بعد میں ہے, پہلے وہ انسان ہے. اور بحیثیت انسان ان کے جو حقوق ہیں ان میں ڈسپیرٹی نہیں ہونی چاہیے, ان کی کوئی وائلیشن آف رائٹس نہیں ہونا چاہیے, اس میں کسی ایک کو دوسرے کا حق نہیں لینا چاہیے, بلکہ دونوں اللہ تعالیٰ نے جو مرد اور عورت بنائے ہیں ان کو آپ جو سوسائٹی ایک نارمز کے تھرو ڈٹرمن کر لیتی ہے اور کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, یہ تھیوری وقت نے غلط ثابت کی ہے. وہی بات ٹھیک ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بینچ مارک یا انٹرنیشنل یونیورسلی گلوبلی ایک بینچ مارک بنا دیے گئے ہیں کہ ہیومن رائٹس از دا یارڈ اسٹک. اس میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پھر وہ بندہ جینڈر اس کا ایک پیرٹی نہیں ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں ہماری سوسائٹی کی, میں دیتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی نے کچھ رولز کر دیے, یہ عورتوں کے رولز ہیں, یہ مردوں کے رولز ہیں. اگر عورت یہ کرے گی تو وہ کیا ہوگا, اس بیچاری کو یہ اس کے اوپر ایک سوشل سٹگما آ جائے گا, اور اس کی بیسس پہ پھر بہت جگہوں پہ پاکستان میں مردوں کی نسبت عورتیں پیچھے رہ گئی ہوئی ہیں, چاہے وہ تعلیم لے لیں, چاہے کوئی اور ان کا بزنس میں آنا چاہیں, کریئر میں آنا چاہیں. تو میں ریسنٹلی ایک ٹریننگ کرا رہی تھی, میں نے ان کو ایک مثال دی کیونکہ وہ لوگ بہت کنزرویٹیو لوگ تھے. میں نے کہا باقی مثالیں تو سمجھیں گی نہیں, جیسے ہمارے یہاں بہت سی کیمپین ہیں. میں نے کہا دیکھیں آپ, بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارا رواج نہیں ہے بیٹی کو پڑھانا, ہمارا رواج نہیں ہے, ہم اس سے پوچھیں. چلو یہ تو بڑے سینسٹیو چیزیں ہیں نا, میں اس پہ نہیں آتی, لیکن وقت یہ ثابت کرتا ہے کہ جینڈر وقت کے ساتھ چینج ہو سکتا ہے. تو پھر آپ اس کو غلط اور صحیح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ غلط اور صحیح تو وہ چیز ہے جو ساری 100 سال بعد بھی وہی رہے جو 100 سال پہلے تھی. میں نے کہا گاڑی چلانا آپ لوگوں کے علاقوں میں آج سے 25 سال پہلے عورت موٹر بائک چلا سکتی تھی, گاڑی چلا سکتی تھی؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا وہ جینڈر کے حوالے سے عورت کے اوپر فتویٰ تو آ سکتا تھا؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا آج عورت چلا رہی ہے, ہاں. تو میں نے کہا پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی, کوئی ایسا چیز جو کہ غلط تھی, وہ صرف سوشل نارمز کی وجہ سے آپ نے اس کو غلط یا صحیح بنایا ہوا تھا. اگر وہ اس وقت غلط تھی تو آج بھی غلط ہونی چاہیے تھی. آج کیوں آپ لوگ ہی اس کو صحیح مان رہے ہیں؟ آج کیوں آپ کی بہنیں بیٹیاں گاڑی چلا رہی ہیں؟ تو اس مینس کہ جینڈر از سم تھنگ وچ از ناٹ میڈ بائی اللہ, which is human made thing, which is a maybe imbalance of human rights between any sex, whether it's a male or it's a female. تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے جس کو کہ ہر انسان یا ہر مرد عورت مختلف حوالوں سے دیکھتا ہے اور اپنے تجربے, اپنے براٹ اپ, اپنی انوائرمنٹ کی بیسس پہ اس کو ریسیو کرتا ہے. ہم چاہیں گے کہ اس کمپلیکیٹڈ ٹاپک پہ آپ سے کسی ایک پروگرام میں علیحدہ سے بات کی جائے. ضرور. کہ آپ کا کانسیپٹ کیا ہے اور سوسائٹی کا ایگزسٹنگ کانسیپٹ کیا ہے, اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں گے. بالکل. کیریئر ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کے ابھی سارے ہم نے کیریئر کو دیکھا, آپ کے رولز کو دیکھا, آپ نے کس جگہ پہ کیا کیا, کیسے کام کیا. ایک اپروچ یہ ہے کہ آپ اپنی لائف کو شروع میں لکھیں. آج کل جو پڑھائی جاتی ہیں کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, انجینئر بننا چاہتے ہیں, سوشل سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں, سوشل انٹرپرینیور بننا چاہتے ہیں, رائٹ یور لائف. 5 سال 10 سال 15 سال لانگ ٹرم گول لکھیں, شارٹ ٹرم گول لکھیں اور ڈیسائیڈ کرنے کہ آپ نے یہ کرنا. آپ کی جو لائف ہے جو میں دیکھ رہا ہوں, آپ بس
اسٹیپس میں چلتی گئیں، اپرچونیٹیز ملتی گئیں، راستے کھلتے گئے اور آپ کام کرتی گئیں. آپ کس اپروچ کو پسند کرتی ہیں؟ ایڈوانس میں سب کچھ پلان کر لیا جائے یا یہ سب پلاننگ دھری دھری رہ جاتی ہے اور زندگی کسی اور ڈگر پہ نکل جاتی ہے؟ دیکھیں جو میرے زندگی نے میں نے اپنی لائف بھی دیکھی اور لوگوں کی بھی دیکھی، تو میں اس بات پہ بہت میرا یقین کامل ہو گیا کہ مین پروپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. آپ بہت زیادہ پلاننگ کریں تو وہ تب تو کامیاب ہو سکتی ہے جب وہ پلاننگ آپ کا پیشن ہے، آپ کا بالکل آپ کے اس چیز سے آپ اسٹرانگلی بلیو کر کے وہی چیز فالو کرنا چاہتے ہیں. پھر تو آپ بچپن سے اگر آپ کا کسی فیلڈ میں یا تھوڑا سا لڑکپن میں یوتھ میں کوئی آپ کا پیشن بن گیا پھر تو آپ ادھر پہنچ جائیں گے. لیکن ہمارے یہاں میجورٹی جو ایون یوتھ جو ماسٹر ڈگری بھی کر لیتی ہے نا، تو وہ بھی آئیڈینٹی، ایک تو خود بھی آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہوتے ہیں، دوسرا کریئر کے حوالے سے ان کو اتنے کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں جو کہ 15 سال 16 سال 17 سال 15 16 تک جتنا میں نے اوور آل تھوڑا پوچھا دیکھا آبزرو کیا، تب بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا. زیادہ تر ماں باپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، دوست کہہ رہے ہیں، خود کر لیا. آج کل کی نوجوان نسل ویسے زیادہ تیز ہوگی، وہ کہتے ہیں پیسے کس فیلڈ میں زیادہ ملتے ہیں اس کو فالو کر لیا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو اوور آل جو میں نے دیکھا ہے، ایک تو آپ کا شروع سے ہی گھر کا ماحول یا گھر میں ڈاکٹرز ہیں یا کوئی ایسی فیلڈ میں آپ پیشن ہے، جو کہ بہت کم لوگ ہیں جو بہت اسٹرانگلی ٹارگٹ ہو کے چلے ہیں. زیادہ تر میں نے دیکھا اور میری اپنی زندگی میں بھی ایسا ہوا کہ میں شاید میرا ماحول میرے گھر والے کچھ اور میرے لیے سوچ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وقت نے ثابت کیا کہ جو اللہ تعالیٰ مجھے بہانے بنتے گئے اور میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں جب میرے والد کا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں سوچ رہی تھی، میں اسلام آباد کو دیکھ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کبھی ہم بھی ادھر آ سکتے ہیں. اور دیکھیں وہ ایک وقت آیا کہ اتنے کتنے دہائیوں سے اب ہم یہاں آئے. تو آپ کے بہانے بنتے جاتے ہیں اور آپ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس منزل پہ لے جاتا ہے. تو زندگی بہانوں کے سر پہ گزار دی جائے؟ نہیں، زندگی میں آپ کی سچائی، آپ کی نیت، آپ کا سوچ اور آپ کسی ڈائریکشن میں، اب کچھ لوگ ہیں وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے، ہلنا بھی نہیں چاہتے، ڈے ڈریمنگ کرتے ہیں. اب آپ ان کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہانے سے کہیں پہنچ جائیں گے. انسان کے اندر انسان کو سالڈ ہونا چاہیے. انسان کے اندر کوئی موجود ہوگا تو ہی وہ انسان کو ہیلپ کرے گا، ایسے نہیں ہو سکتا. یہ سالڈ کیسے آتا ہے؟ سالڈ کے لیے سب سے پہلے تو آپ کی، میں ہمیشہ سے یہ کہتی آئی ہوں کہ بچوں کی ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پہ فوکس کریں. ہمارے یہاں ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ، چائلڈ ڈیولپمنٹ، یوتھ ڈیولپمنٹ کو کوئی رواج ہی نہیں ہے. اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جب ان کے سارے کریکٹرسٹک ڈیولپ ہو جاتے ہیں، تب ہم کہتے ہیں جی یہاں پہ یہ ہے یہ ہے یہ، جب ہم ان کو چینج نہیں کر سکتے. جبکہ میڈیکل تھیوری ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی شخصیت سازی کرنی ہے تو اس کے اوائل عمری میں ان کی ڈیولپمنٹ کریں. 8 سال تک ان کا وہ پھر پوری زندگی کے لیے ان کی وہ فطرت، عادات، وہ کریکٹرسٹکس فکس ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو والدین کا بہت بڑا ایک رول ہے. پیرنٹنگ از این اگنورڈ ایریا ان پاکستان. پیرنٹنگ میں مدر ٹو بی سے ہی آپ کو ایک سٹارٹ لینا چاہیے. اور جو ماں کی اوور آل جتنی ماں اسٹرانگ ہوگی، انالیٹیکل ہوگی، پڑھی لکھی ہوگی، بچوں پہ اثر پڑتا ہے، ریلیکسڈ ہوگی. پھر بچوں کے اوپر ان کی اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ کریکٹر بلڈنگ پہ، ان کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرنا پڑتا ہے. ان کو تمام لائف اسکلز دینی پڑتی ہیں. جیسے مغرب میں پہلے 7-8 سال آپ ادھر ڈیولپ کرتے ہیں، پھر ان کو ABC اور باقی کام سکھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ بچوں کو ایک پروسیس سے گزارتے ہیں. اور یہ آپ اگر عمل کریں گے تو آپ کے بہت میجورٹی آف یور یوتھ ان پاکستان وڈ بی very having a positive direction, having some very solid tangible results in their personal and professional development. تو وہ آپ کو ڈائریکشن، پھر کریئر کاؤنسلنگ، والدین بھی کریئر کاؤنسلنگ کریں، بچے کا ایپٹیٹیوڈ دیکھیں، ایٹیٹیوڈ دیکھیں، اس کو دیکھیں کس طرف اس کا زیادہ اس کا رجحان ہے، کس طرف وہ جانا چاہ رہا ہے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بھی اس پہ فوکس کریں، کریئر کاؤنسلنگ بھی کریں، تو بچوں کو ڈائریکشن ملتی جاتی ہے. ابھی آپ تھوڑا سروے کریں چاہیں، 2-4 یونیورسٹیز میں سے آپ کو بے تحاشا ایسے نوجوان ملیں گے جو پہلے ایک ماسٹرز کرتے ہیں، پھر دوسرا ماسٹرز کرتے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں ہے کہاں، یا پھر ایک دفعہ او لیول میں 2 سبجیکٹ اور رکھیں گے، پھر اگلی دفعہ او لیول میں اور رکھیں گے، پھر اے لیول میں کچھ اور کریں گے، پھر BA میں کچھ اور کریں گے. سو ان کو گائیڈنس، مینٹورنگ، کریئر کاؤنسلنگ، سپورٹ، یہ سب چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں. تو یہاں پہ ہمیں ابھی اس چیز کی تھوڑی داغ میں ڈالنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارا وہ ملک ہے جس کی آلموسٹ 47% پاپولیشن جو ہے وہ بچوں اور یوتھ پہ مشتمل ہے، تو ان کو ہارنیس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے.
لانگ ٹرم پلاننگ میں کتنے عرصے کی لانگ ٹرم پلاننگ کرنی چاہیے؟ دیکھیں اگر ملک اداروں کو کریں اور ملک کرے وہ تو دیکھیں آپ کو پھر 20-25 سال پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ اگلے 25 سال میں آنے کے لیے کیا سکلز ریکوائرڈ ہوں گی، کیا کس طرح کا ہیومن ریسورس ریکوائر ہوگا، کون سے چیلنجز ہوں گے 25-30 سال بعد، ان 25-30 سال کے سامنے رکھ کے ادارے اپنا کریں. اگر حکومت نے کرنا ہے وہ رکھیں گے اس ملک کے نوجوانوں کو اگلے 20-30 سالوں میں کس طرح سے ہم اپنے نوجوانوں کو کن سکلز میں، کن ڈسپلنز میں، کن ایجوکیشنل ڈگریز میں، کہاں پہ ہم کس ایریاز میں ان کو تھوڑا گائیڈنس دیں. تو یہ تو اوور آل بہت ضروری ہے، کیونکہ آج سے 20 سال پہلے جو سکلز تھیں یا 25-30 سال پہلے تھے، آج دیکھیں بہت سی سکلز ریڈنڈنٹ ہو گئی ہیں، ان کو ریپلیس کر لی ہیں نیو سکلز نے. تو یہ بھی آپ کو بہت زیادہ فیوچرسٹک ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. لیکن اپنے کریئر کے لیے پلاننگ آپ کو میرے خیال سے آپ کو ساتھ ساتھ اپنے آنے والا جو ٹائم ہے، آپ کو چاہے آپ سیکنڈری میں ہیں، گریجویشن میں، ہائر ایجوکیشن میں ہیں، تو وہ آپ کو پلان کر کے ہی چلنا چاہیے. میں نے آج بھی کتنے نوجوان دیکھے جب وہ گریجویشن کر گئے تو ان کو ہم نے تو یہ مارکیٹ ریسرچ کی نہیں تھی، یوں نہیں یوں کرتے تو ہمیں اس سے یہ فائدہ ہوتا. تو اب گریجویشن کر لی، انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، اب ان کو پتہ چلا کہ ہاں پلاننگ کرنی چاہیے، تو لانگ ٹرم پلاننگ کتنے عرصے کی کریں اور شارٹ ٹرم پلاننگ کتنے عرصے کی کریں؟ دیکھیں شارٹ ٹرم اٹس بائی ورچو آف دا ورڈ شارٹ از اے شارٹ ٹرم پلاننگ. اب یہ کہ اب انہوں نے ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ انہوں نے بزنس کرنا ہے، انہوں نے جاب کرنی ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے، جن کی جاب ہے وہ تو اس جاب میں یہ ہے کہ میں اتنے سال اس نیشنل کمپنی میں ہوں، پھر انٹرنیشنل میں ہوں، پھر میں نے شاید کوئی ہائر سی ای او بننا ہے، مے بی دس ٹائپ آف جاب. کچھ پلاننگ یہ ہوگی کہ میں بزنس میں آ گیا ہوں تو میں نے بزنس میں اپنا اگر پرسنل بزنس ہے تو میں نے اس کی کہاں سے کہاں پہ اس کی گروتھ لے کے جانی ہے. تو اس کے لیے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی لمٹ ہے. پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کتنے ٹائم میں اپنی ڈگری، اپنی سکلز اور اپنی اوور آل اویلیبلٹی کتنی الائن کرنی ہے تاکہ آپ فوکسڈ رہ کے اس ڈائریکشن میں پرسو کر سکیں. بہت سے لوگوں کو کچھ سکلز چاہیے ہوتی ہیں، وہ ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں اپنی زندگی کا، وہ 3-4-5 سال، اور اس کے بعد شاید اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ ڈگری چاہیے ہوتی ہے. سو اٹ ڈپینڈس کہ آپ الٹیمیٹلی کہاں ریچ کرنا چاہتے ہیں. سو اسمارٹلی پٹ یور گول فرسٹ ان یور مائنڈ، اوپر لکھیں اور پھر اس کو ان پیک کریں اور بیکورڈ پلاننگ کریں، اور اس کو ان پیک کرتے ہوئے اس کو سب آبجیکٹیوز اور پھر اسمالر ایکٹیویٹیز اینڈ ایکشن پلانس میں بریک اپ کریں. اور وہ جب بریک اپ ہوگا بیکورڈ، آٹومیٹیکلی آپ ان اسمالر اسٹیپ سے پھر بگر اسٹیپس میں اس ڈائریکشن، اس گول میں کنٹریبیوٹ ہو جائے گا آپ کے سارے ایکشن. تھینک یو ویری مچ افشاں تحسین صاحبہ. خاتون کمزور ہوتی ہے یا طاقتور ہوتی ہے، ایموشنل ہوتی ہے یا ریئلسٹک ہوتی ہے، یہ فیصلہ آپ پہ ہے. کامنٹس میں بتائیے گا. اور افشاں تحسین صاحب کی جرنی سے آپ نے کیا سیکھا، کس چیز نے امپریس کیا، یہ بھی بتائیے گا. پروگرام پسند آیا تو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریں. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان.